صفحہ نمبر 200 ہی جاری ہے۔ اصول میراث سوال نمبر 42 علم الفرائض کی تعریف اور فضیلت بیان کریں۔ یہ سوال آیا ہے 2009 کے امتحان میں۔ جواب علم الفرائض۔ نمبر 1 میراث کی تعریف وہ علم ہے جس سے میت کا ترکہ اس کے شرعی ورثاء کے درمیان تقسیم کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ 2 علم الفرائض کی وجہ تسمیہ۔ فرائض فریضہ کی جمع ہے، اس کے لغوی معنی ہیں معین چیز۔ چونکہ میراث میں مستحقین کے حصے متعین ہوتے ہیں اس لیے ان حصوں کو فرائض کہا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 201۔ 3 علم الموارث اصطلاح میں اس علم کو کہتے ہیں جس سے میت کی ملکیت کے زندہ ورثاء کی طرف منتقل کی جاتی ہے۔ 4 علم الموارث کا موضوع علم فرائض کا موضوع ترکہ اور ورثہ ہیں، دونوں کے احوال سے اس فن میں بحث کی جاتی ہے۔ 5 علم الفرائض کی غرض و غایت اس فن کی غرض و غایت مستحقین کو ان کے حقوق پہنچانا اور ترکہ کی تقسیم میں غلطی سے بچنا ہے۔ علم الفرائض کی فضیلت و اہمیت علم الفرائض نہایت اہم اور بڑی فضیلتوں والا علم ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر احکام مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ اجمالاً نازل فرمائے ہیں اور ان کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی ہے، اور وراثت کی تمام تفصیلات خود نازل فرمائی ہیں۔ علاوہ ازیں متعدد احادیث میں اس کے سیکھنے سکھانے کی ترغیب آئی ہے۔ انہی میں سے وہ حدیث بھی ہیں جو مصنف ذکر فرمائی ہیں کہ فرائض کو سیکھو اور لوگوں کو سکھلاؤ کیونکہ وہ آدھا علم ہے۔ وضاحت اس حدیث سے فرائض کو نصف علم قرار دیا ہے۔ محدثین نے اس کی مختلف توجیہات بیان کی ہیں۔ فقہا نے جس توجیہ کو پسند کیا ہے وہ یہ ہے۔ نمبر 1 پہلی توجیہ انسان کی 2 حالتیں ہیں، زندگی اور موت۔ دیگر تمام علوم کا تعلق انسان کی زندگی سے اور علم الفرائض کا تعلق موت سے ہے، اس لیے اس کو نصف العلم کہا گیا ہے۔ 2 دوسری توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ملک کے 2 سبب ہیں اختیاری، جیسے ملک کے 2 سبب ہیں جیسے اختیاری جیسے خرید و فروخت ہبہ و وصیت وغیرہ، اور غیر اختیاری یعنی وراثت۔ چونکہ علم الفرائض غیر اختیاری ہے اس لیے اس کو نصف علم کہا گیا ہے۔ فرائض کو سیکھو اور لوگوں کو سکھلاؤ کیونکہ وہ آدھا علم ہے۔ الحدیث حدیث کی دیگر توجیہات۔ نمبر 1 اس حدیث میں فرائض سے مراد احکام لازمہ یعنی فرض واجب ہیں، یہ سنن مستحبات کی بنسبت نصف علم دین ہے۔ 2 اس علم کی سیکھنے میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس لیے اس کو نصف علم کہا گیا ہے۔ 3 اس علم کی بہت ضرورت پڑتی ہے، ہر آدمی اس کا محتاج ہے کہ بچہ جو شکم مادر میں حمل کی صورت میں ہے وہ بھی اپنے حصہ کی تعین میں اس علم کا محتاج ہے، اس لیے اسے نصف علم کہا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 202 سوال نمبر 43 حجب پر نوٹ لکھیے، اور یہ سوال آیا ہے 2009 کے امتحان میں۔ جواب حجب یعنی ہے والی حلوے والی ہے جیم اور بے حجب کا مفہوم۔ حجب کے لغوی معنی ہیں روکنا، اسی سے ہے حاجب، دربان، حجاب، پردہ۔ حجب کی اصطلاحی تعریف کسی وارث کا دوسرے وارث کی وجہ سے یا بعض سہام سے محروم ہونا۔ حجب کی اقسام 2 قسم ہیں اس کی حجب کی۔ نمبر 1 حجب نقصان اور نمبر 2 حجب حرمان۔ نمبر 1 حجب نقصان کسی وارث کا دوسرے وارث کی وجہ سے زیادہ حصے کی بجائے کم حصہ پانا۔ حجب نقصان 5 افراد پر طاری ہوتا ہے۔ نمبر 1 شوہر، بیوی، ماں، پوتی اور علاقائی بہن۔ نمبر 1 شوہر کو بیوی کی اولاد کی موجودگی میں نصف کے بجائے ربع ملتا ہے، بیوی 2 یعنی چوتھا حصہ ملتا ہے۔ 2 بیوی کو شوہر کی اولاد کی موجودگی میں ربع کے بجائے ثمن ملتا ہے۔ 3 ماں کو میت کی اولاد یا متعدد بھائی بہنوں کی موجودگی میں ثلث سے یعنی 3 کے بجائے سدس ملتا ہے۔ 4 پوتی کو میت کی ایک سلبی لڑکی کی موجودگی میں نصف کے سدس ملتا ہے۔ 5 علاقائی بہن کو ایک حقیقی بہن کی موجودگی میں نصف کے بجائے سدس ملتا ہے۔ نمبر 2 حجب حرمان کسی وارث کا دوسرے وارث کی موجودگی میں وراثت سے بالکل محروم ہو جانا ہے۔ اس حجب کے تعلق سے ورثہ کی 2 جماعتیں ہیں، ایک وہ جو کبھی محروم نہیں ہوتی، یہ 6 افراد ہیں۔ نمبر 1 زوجین یعنی میاں بیوی، 2 والدین یعنی ماں باپ، 3 لڑکے اور لڑکیاں۔ دوسری جماعت ان ورثہ کی بھی ہے جو کبھی محروم ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے، یہ درجہ ذیل افراد ہیں۔ نمبر 1 دادا، دادی، حقیقی بھائی، حقیقی بہن، علاقائی بھائی، علاقائی بہن، اخیافی بھائی، اخیافی بہن، پوتا، پوتی، حقیقی چچا اور علاقائی چچا، اور علاقی چچا۔
الاتی چچا۔ نمبر 13، حقیقی اور الاتی بھائیوں کو اور چچاؤں کے لڑکوں کو بھی اس میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوسری جماعت کے محروم ہونے نہ ہونے کے 2 قواعد ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، ذوالواسطہ واسطہ کے ہوتے ہوئے محروم ہوتا ہے، یعنی جو وارث کسی واسطے سے میت کی طرف منسوب ہوتا ہو وہ اس واسطہ کی موجودگی میں وارث نہیں ہوگا، جیسے باپ کی موجودگی میں میت کا دادا محروم ہوتا ہے۔ البتہ اخیافی بھائی بہن اور ماں باپ کی وجہ سے محروم نہیں ہوتا، اس لیے کہ مانا تو پورے ترکہ کی مستحق ہوتی ہے اور نہ ہی دونوں کا سبب ارث ایک ہے۔ صفحہ نمبر 203۔ قاعدہ نمبر 2، دور والا لاوارث قریب والے وارث کی موجودگی میں محروم ہوتا ہے، یعنی الا قرب فالا قرب والے کے قاعدے سے حجب حرمان ہوتا ہے۔ محروم اور محبوب میں اصطلاحی فرق۔ محروم وہ ہے جس میں وراثت سے روکنے والی چیز وارث کی ذات میں موجود ہو جو استحقاق کے ارث کی اہلیت کو ختم کر دے، جیسے کفر اور قتل، اور محبوب کی ذات استحقاق ارث کی قتل کی ارث کی اہلیت موجود ہوتی ہے مگر دوسرے وارث کی وجہ سے حجب طاری ہوتا ہے، جیسے باپ کی موجودگی میں دادا وغیرہ۔ فائدہ، محجوب دوسرے کے لیے بالاتفاق حاجب ہوتا ہے، مثلا 2 بھائی بہن باپ کی وجہ سے خود محجوب ہو جاتے ہیں لیکن باپ ماں کے لیے حاجب ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ماں کو ثلث کے بجائے سدس ملتا ہے۔ اور احناف کے نزدیک محروم کسی کے لیے حاجت نہیں ہوتا، البتہ حضرت عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بحجب نقصان ہوتا ہے، مثلا کسی میت کے ورثاء میں بیوی، اخیافی بہن اور کافر لڑکا خود محروم ہے، اس کی وجہ سے نہ تو اخیافی بہن محجوب ہوگی اور نہ بیوی کو سمن ملے گا۔ البتہ حضرت عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ایک کافر لڑکی کی وجہ سے اخیافی بہن تو محجوب نہ ہوگی، البتہ بیوی کو ربا کے بجائے سمن ملے گا۔ سوال نمبر 44 مخرج پر نوٹ لکھیے، اور یہ سوال آیا ہے 2009 کے امتحان میں۔ جواب، مخرج کی تعریف۔ مخرج کی جمع ہے بامانی نکلنے کی جگہ، فروز فرض کی جمع ہے بامانی حصہ۔ مخارج الفروز کے معنی ہے حصے نکلنے کی جگہ۔ اصطلاحی تعریف، فرائض کی اصطلاح میں مخارج عادات کو کہتے ہیں جن سے تمام ورثہ کے متعین حصے نکلتے ہیں۔ مخرج کو مسئلہ بھی کہا جاتا ہے۔ مخارج 7 اعداد ہیں، نمبر 1 2 3، نمبر 2 3، نمبر 3 4 4 6، نمبر 5 8، نمبر 6 12، نمبر 7 24۔ قرآن پاک میں بیان کردہ حصے کل 6 ہیں، ان کو 2 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، تعریف، نصف، ربع اور سمن۔ تعریف، سلسان، سلس اور سدس۔ صفحہ نمبر 204۔ ان کی ترتیب تضعیف کے طریقے یہ ہیں، ان کی ترتیب تضعیف کے طریقے پر ہے۔ قاعدہ نمبر 1، اگر مسائل میں قرآن پاک میں ذکر کردہ حصوں میں سے کوئی حصہ آئے تو مسئلہ اس کے ہم نام عدد سے بنے گا، مگر جب نصف آئے تو مسئلہ 2 سے بنے گا، اس لیے ربع کا ہم نام عدد 4 ہے، اسی طرح سمن کا 8، سلس کا 3 اور سدس کا 6 ہے، اور سلسان چونکہ سلس تنبیہ ہے اس لیے اس کا ہم نام عدد 3 ہی ہوگا۔ قاعدہ نمبر 2، جب کسی مسئلے میں 2 حصے یا 3 حصے آئیں اور وہ ایک ہی قسم کے ہوں تو سب سے چھوٹے حصے کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنے گا اور اسی عدد سے تمام ورثہ کے حصے دیے جائیں گے۔ مثلا اگر کسی مسئلہ میں سلسان، سلس اور سدس آئیں تو سدس کے ہم نام عدد 6 سے مسئلہ بنے گا، ہر ایک کا حصہ اسی سے نکلے گا، سدس والے کو 1، اس سے دوگنا سلس والے کو اور اس سے دوگنا سلسان والے کو دیا جائے گا۔ قاعدہ نمبر 3، اگر نوع اول کا نصف دوسرے نوع کے کل یا بعض کے ساتھ جمع ہو جائے تو مسئلہ 6 سے حل ہوگا۔ قاعدہ نمبر 4، اگر نوع اول کا ربع دوسرے نوع کے کل یا بعض کے ساتھ جمع ہو جائے تو مسئلہ 6 سے حل ہوگا۔ قاعدہ نمبر 5، اگر نوع اول کا سمن دوسرے نوع کے کل یا بعض کے ساتھ جمع ہو جائے تو مسئلہ 24 سے حل ہوگا۔ فائدہ، اگر پہلی قسم کے متعدد حصوں کا دوسری قسم کے کل یا بعض حصوں کے ساتھ اختلاط ہو تو پہلی قسم کے چھوٹے حصے کا اعتبار کیا جائے گا، مثلا نصف اور ربع دونوں قسم ثانی سے اختلاط ہو تو ربع کا اعتبار ہوگا اور قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا۔ فائدہ، اگر مسئلے میں صرف اسبا ہو تو ان کے عدد رؤوس سے مسئلہ بنے گا، اور اگر مذکر و مونس دونوں ہوں تو مذکر و مونس فرض کر کے مجموعہ دروس سے مسئلہ بنے گا۔ سوال نمبر 45 جد صحیح اور جد فاسد پر نوٹ لکھیے، اور یہ سوال آیا ہے 2013 کے امتحان میں۔ جواب، جدہ کا حکم معلوم کرنے سے پہلے چند امور ذہن نشین کر لیے جائیں۔ نمبر 1، باپ اور ماں دونوں کی بالواسطہ یا بلا واسطہ امیات کو جدہ کہتے ہیں،
امہات کو جدہ کہتے ہیں۔ باپ کی بلا واسطہ یا بالواسطہ امہات کو جدہ ابویہ کہتے ہیں، جیسے بلا واسطہ کی مثال ام الاب اور بالواسطہ کی مثال ام الاب یا ام اب الاب وغیرہ، اور ماں کی بلا واسطہ یا بالواسطہ امہات کو جدہ امویہ کہتے ہیں، جیسے ام علام یا ام علام یا ام اب علام وغیرہ۔ صفحہ نمبر 205۔ جدہ کی اقسام۔ نمبر 2، جدہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 جدہ صحیحہ اور نمبر 2 جدہ فاسدہ۔ جدہ صحیحہ جس کا میت کے ساتھ رشتہ منسلک ہونے میں جد فاسد کا واسطہ نہ ہو، لہذا دو صورتوں میں جدہ صحیحہ ہوتی ہے۔ نمبر 1 کسی جد کا واسطہ ہی نہ ہو، جیسے ام علائم یا ام علائب۔ 2 اگر جد کا واسطہ ہو تو جد صحیح کا ہو، فاسد کا نہ ہو، جیسے ام اب علائب دادے کی ماں۔ یہاں اب الاب دادے کا فاسدہ ہے اور وہ جد صحیح ہے۔ نمبر 2 جد فاسدہ جس کا میت کے ساتھ رشتہ منسلک ہونے میں کسی جد فاسد کا واسطہ ہو، جیسے ام اب علام نانے کی ماں۔ یہاں اب علائم نانے کا واسطہ ہے جو فاسد ہے۔ 3 جدات کبھی درجہ قرابت میں مساوی ہوتی ہیں اور کبھی مختلف ہوتی ہیں۔ اگر ان کے میت کے ساتھ منسلک ہونے کے واسطے برابر ہوں تو وہ درجہ قرابت میں مساوی کہلاتی ہیں، جیسے ام علائم ام علاب مساوی ہیں، اس لیے کہ دونوں میں واسطہ ایک ہی ہے۔ اگر واسطے کم و بیش ہوں تو وہ درجہ قرابت میں مختلف ہوتے ہیں، جس کے واسطے کم وہ قربہ اور اس کے واسطے زیادہ وہ بودا کہلاتی ہے، جسے ام الاب اور ام اب علاب میں سے پہلی قربہ اور دوسری بودا ہے۔ نمبر 4 کبھی ایک ہی عورت کی کسی ایک سے زیادہ جہتوں سے بھی جدہ بن سکتی ہے۔ مثلا خالدہ کے پوتے کا نکاح خالدہ کی نواسی سے ہوا اور ان سے لڑکا بکر پیدا ہوا تو خالدہ بکر کی 2 جہتوں سے جدہ ہے، وہ اس کی ام العام ماں کی نانی بھی ہے اور ام اب علاب باپ کی دادی بھی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ بکر خالدہ کا بڑا نواسہ بھی اور پڑپوتا بھی۔ پھر مثلا اسی بکر کا نکاح خالدہ کی نواسی کی لڑکی سے ہوا اور ان سے لڑکا اس سالے پیدا ہوا تو یہی خالدہ اس لڑکے کی 3 جہات سے جدہ ہے، یعنی نمبر 1 جو اس کی والدہ کی پڑنانی ہے، 2 جو اس کے باپ یعنی بکر کی پڑنانی ہے، نمبر 3 جو اس کے باپ بکر ہی کی پردادی بھی ہے۔ جدہ کا حکم۔ ان امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے جدہ کا حکم یہ ہے کہ جدہ کا حصہ سدس ہے، خواہ ایک ہو یا زیادہ ہوں، ابویہ ہوں یا امویہ، لیکن سدس دینے کے لیے درج ذیل قواعد کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، اس کتاب کے اندر تو اس چیز کی وضاحت نہیں ہے، لیکن میں آپ کے علم میں اضافے کے لیے، نالج کے لیے بتا دیتا ہوں۔ یہ جو اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں، الثالث ہو یعنی یہ اس کا مطلب ہے تیسرا، رابع ہو چوتھا، الخامس ہو پانچواں اور سادس ہو چھٹا۔ تو جب بھی یہ باقی کے صفحات میں کتاب جو بقیہ رہے گی اس میں جو اگر یہ الفاظ آتے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، الثالث ہو ثالث یعنی تیسرا، رابع چوتھا، خامس پانچواں اور سادس چھٹا حصہ جو ہے، کیونکہ وراثت کا وہ چل رہا ہے موضوع، تو اس حوالے سے یہ چیزیں آئیں گی، تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ بہرحال ہم کتاب کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے سلسلہ ابھی چھوڑ کے آپ کو یہ بات بتائی۔ صفحہ نمبر 205 ہی جاری ہے اور ہم پڑھ رہے تھے جدہ کا حکم۔ ان امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے جدہ کا حکم یہ ہے کہ جدہ کا حصہ سدس ہے، یعنی چھٹا ہے، خواہ ایک ہو یا زیادہ ہوں، ابویہ ہوں یا امویہ، لیکن سدس دینے کے لیے درج ذیل قواعد کا لحاظ ضروری ہے۔ نمبر 1 سدس صرف جدات صحیحہ کو دیا جاتا ہے، جدات فاسدہ ذوی الفروض میں سے نہیں ہے بلکہ ذوی الارحام میں سے ہے۔ صفحہ نمبر 206۔ 2 بعض صورتوں جدہ صحیحہ سدس سے معروم بھی ہوتی ہیں، اس کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1 میت کی ماں کے ہوتے ہوئے جدہ امویہ اور جدہ ابویہ، امویہ یعنی ماں کی طرف سے اور ابویہ والد کی طرف سے، دونوں محروم ہوتی ہیں۔ 2 میت کے باپ کے ہوتے صرف جدہ ابویہ محروم ہوتی ہے، جدہ امویہ باپ کی وجہ سے محروم نہیں ہوتی۔ 3 جد کی وجہ سے صرف وہ جد ابویہ محروم ہوتی ہے جس کا رشتہ اسی جد کے واسطہ سے منسلک ہو، مثلا علاب کی وجہ سے
ام الآب محروم ہوگی جد کی وجہ سے جدہ امیہ یا ایسی جدہ ابیہ جس کے لیے یہ جد واسطہ نہ ہو محروم نہیں ہوتی. مثلا اب الاب کی وجہ سے ام الآب محروم نہ ہوگی اس لیے کہ واسطہ اب کا ہے نہ کہ اب الاب کا. 3. کئی جدات سیاح درجہ قرابت میں مختلف ہوں تو ان میں سے جو بھی قربا ہے یعنی قریبی ہے خواہ امبیا ہو خواہ ابیا اس کی وجہ سے بودا محروم ہوگی. خواہ وہ بودا ابیا ہو یا امبیا جیسے ام العام اور ام العام میں سے پہلی امبیا کی وجہ سے دوسری امبیا محروم ہوگی. ام العام اور ام العاب میں سے پہلی امبیا کی وجہ سے دوسری ابیا محروم ہوگی. ام العاب اور ام العام میں سے پہلی ابیا کی وجہ سے دوسری امبیا محروم ہوگی. الغرض ترجیح ابیا یا امبیا ہونے کی بنا پر نہیں بلکہ قرب کی بنا پر ہے. جتنا قریب کوئی ہوگا اس کو زیادہ حصہ ملے گا. قرب ابیا میں ہوگا تو اس کو ترجیح دی جائے گی اور قرب امبیا کو ہوگا تو اس کو ترجیح دی جائے گی. نمبر 4 قربا خود کسی وجہ سے محروم ہو رہی ہو تو بھی بودا یعنی دور کی رشتہ داریاں بہرحال اس کی وجہ سے محروم ہو جائیں گی. جیسے کسی کے ورثہ میں ام الآب اور ام العام ہو اور اس کا باپ بھی ہو تو باپ کی وجہ سے ام الآب خود محروم ہوگی اور اس کی قربا ہونے کی وجہ سے ام العام بھی محروم ہوگی. 5 بتایا جا چکا ہے کہ ایک سے زیادہ جدات سیاح کو بھی سدس ہی دیا جاتا ہے یعنی چھٹا حصہ دیا جاتا ہے. پھر اگر وہ جہت قرابت میں مساوی ہوں تو بالاتفاق یہ سدس میں برابر تقسیم ہوگا. اگر جہت قرابت میں مختلف ہوں مثلا ایک جدہ کا رشتہ ایک جہت سے ہو دوسری کا دو جہت سے اور کئی جہات سے رشتہ ہونے کی وضاحت اوپر نمبر 4 میں ہو چکی ہے تو اس صورت میں اختلاف ہے. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ اب سدس برابر تقسیم نہیں ہوگا بلکہ جہات کے اعتبار سے تقسیم ہوگا. یعنی تمام جدات کی کل جتنی جہات میں سدس کے اتنے حصے کر کے ہر جدہ کو اتنے حصے دیے جائیں جتنی جہات سے وہ جدہ بن رہی ہو. مثلا دو جدہ میں سے ایک جہت واحدہ ہے جدہ ہو اور دوسری دو جہتوں سے جدہ ہو تو کل جہات 3 ہوئیں. سدس کے 3 حصے کر کے جہت واحدہ والی کو ایک حصہ اور دو جہت والی کو 2 حصے دیے جائیں گے. صفحہ نمبر 207. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جہاں جہات قرابت میں کمی بیشی کا کوئی اعتبار نہیں ان کے ہاں کمی بیشی کی صورت میں بھی سدس برابر تقسیم ہوگا. مفتی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہی ہے. صفحہ نمبر 207 جاری ہے. سوال نمبر 46 الرد سے کیا مراد ہے؟ الرد سے کیا مراد ہے؟ مختصر نوٹ لکھیے اور یہ سوال آیا ہے 2014 کے امتحان میں. جواب الرد رد کے لغوی معنی ہیں واپس کرنا لوٹانا. رد کی اصطلاحی تعریف ذوی الفروض کو حصے دینے کے بعد اگر کچھ بچ جائے اور اسبہ نہ ہو تو دوبارہ نسبی اصحاب فرائض کو ان کے حصول کے مطابق دینا. رد صرف نسبی اصحاب فرائض پر ہوتا ہے ان کو من یرد علیہ کہتے ہیں اور زوجین چونکہ نسبتی رشتہ دار نہیں ہیں اس لیے ان پر رد نہیں ہوتا. ان کو من لا یرد علیہ کہتے ہیں. رد اول کی ضد ہے. اول میں اصل مسئلہ یہ ہے اصل مسئلہ سے حصے بڑھ جاتے ہیں اور رد میں اصل مسئلہ سے حصے کم رہ جاتے ہیں یعنی ذو الفروض کو دینے کے بعد کچھ بچ جاتا ہے. مسالک جمہور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور آئمہ احناف کا مسلک یہ ہے کہ زوجین کے علاوہ تمام اصحاب فرائض پر رد ہوگا لیکن صحابی رسول حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رد کے قائل ہیں. ان کے نزدیک ذو الفروض کو دینے کے بعد باقی ماندہ مال بیت المال میں رکھ دیا جائے گا. حضرت امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے. رد کی اقسام رد کے مسائل کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 من یرد علیہ کی صرف ایک جنس ہو. 2 من یرد علیہ کی بے شمار اجناس ہوں. 3 من یرد علیہ کی ایک جنس کے ساتھ من لا یرد علیہ بھی ہو. 4 من یرد علیہ کی متعدد اجناس کے ساتھ من لا یرد علیہ بھی ہو. پہلا قاعدہ اگر من یرد علیہ کی صرف ایک جنس ہو تو مسئلہ ان کی تعداد سے ہٹایا جائے گا. مسئلہ نمبر 2 یعنی بنت 1 ساجد خان بنت 1
دوسرا قاعدہ، اگر من یرد علیہ کی متعدد اجناس ہوں اور من لا یرد علیہ نہ ہو تو مسئلہ ان کے سہام کے مجموعہ سے بنایا جائے گا۔ مثلا اگر مسئلے میں 2 سدس ہوں تو مسئلہ 2 سے بنے گا۔ اگر ثلث اور سدس ہوں یعنی تیسرا اور چھٹا ہوں تو 3 سے بنے گا۔ اگر ثلث اور سدس ہوں تو مسئلہ 4 سے بنے گا، اور اگر ثلثان اور سدس یا نصف اور سدس یا نصف اور ثلث ہوں تو مسئلہ 5 سے بنے گا۔ 2 سدس کی مثال، یہاں ایک چارٹ بنایا گیا جس میں 2 سدس کی مثال دی گئی ہے۔ مسئلہ نمبر 6 رد 2، اس کے نیچے لکھا ہے جدہ سدس 1 اور اس کے نیچے لکھا ہے 1، سامنے اس کے لکھا ہوا ہے راشد اور اس کے آگے لکھا ہوا نیچے لکھا ہوا ہے اختلا، اس کے نیچے سدس، اس کے نیچے 1۔ پھر ثلث اور سدس کی مثال، مسئلہ نمبر 6 رد 3، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے 12 الف خ لا میم، نیچے اس کے لکھا ہوا ہے ثلث اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے 2، اس کے سامنے لکھا ہوا ہے رشید، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے اس کے نیچے سدس اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے 1، یعنی 1 حصہ۔ آگے 2 رس کی مثال، مسئلہ 6 رد 4، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے جی لائن لگی ہوئی، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے بنت، اس کے نیچے نصف اور اس کے نیچے 3، سامنے اس کے ہے رشیدی بنت اس کے نیچے لکھا ہے بنت الابن، اس کے نیچے سدس اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے 1۔ سلسان اور سدس کی مثال، مسئلہ نمبر 6 رد 5، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے 2 بنت یعنی 2 بیٹیاں، نیچے اس کے سلسان، پھر نیچے 4، اس کے سامنے لکھا ہوا ہے ارشاد اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے اس کے نیچے ہے سدس اور اس کے نیچے 1، یعنی 1 حصہ اور چوتھا حصہ۔ آگے جی نصف اور 2 سدس کی مثال، مسئلہ نمبر 6 اور رد 5، نیچے لکھا ہوا ہے اس کے اخت اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے نصف اور اس کے نیچے 3، اور اس کے سامنے اس کے درمیان اس کے آگے ہے بنت الابن، اس کے نیچے ہے سدس اور اس کے نیچے 1، پھر آگے لکھا ہوا ہے راشتہ کے نیچے لکھا ہوا ہے اس کے نیچے سدس اور پھر اس کے نیچے 1۔ نصف اور ثلث کی مثال، مسئلہ نمبر 6 رد 5، اخت اس کے نیچے نصف اس کے نیچے 3 اور اس کے سامنے لکھا ہوا راشتہ کے نیچے ثلث اور اس کے نیچے 2۔ صفحہ نمبر 209۔ ان تمام مثالوں میں سے پہلے مخارج الفروض کے قاعدے سے مسئلہ بنایا گیا کہ قاعدے سے مسئلہ بنا گیا، سہام کے بچ جانے کی وجہ سے رد کے مذکورہ بالا قاعدے سے تمام سہام کو جوڑ کر مسئلہ کے اوپر رد کا نشان بنا کر سہام کا مجموعہ لکھ دیا گیا، اور یہ مسئلہ رد یہ ہوگا۔ تیسرا قاعدہ، اگر من یرد علیہ کے ایک جنس کے ساتھ لا یرد علیہ بھی ہو تو لا یرد علیہ کے حصے کے نام عدد سے مسئلے کا مخرج بنایا جائے گا۔ اس کے بعد من لا یرد کو مخرج میں سے اس کا حصہ دے دیا جائے گا، اور جو باقی بچ جائے وہ من یرد کے لیے مخرج ہوگا۔ جب تماثل کی نسبت ہو اور اگر توافق یا تداخل کی نسبت ہے تو عدد رؤوس کے دخل یا دفق سے اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے، جو حاصل ضرب آئے وہ پورے ورثہ کے لیے مخرج ہوگا، اور اگر تباین کی نسبت ہو جو حاصل ضرب آئے وہ تمام ورثہ کے لیے مخرج ہوگا۔ تماثل کی مثال، مسئلہ نمبر 4 -1 برابر 3، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے زوج، نیچے اس کے ربع اور 1، اس کے سامنے لکھا ہوا ہے شریفہ، اس کے نیچے 3 بنات یعنی 3 بیٹیاں، اس کے نیچے سلسان اور پھر نیچے 3، اور پھر اگلا مسئلہ ہے تداخل کی مثال۔ مسئلہ نمبر 4 -1 برابر 3، نیچے لکھا ہوا ہے زوج، اس کے نیچے ربع، اس کے نیچے 2، اس کے سامنے ہے عابدہ، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے 6 بنات، نیچے سلسان اور پھر نیچے 6۔ تباین کی مثال، مسئلہ 4 -1 برابر 3، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے زوج، نیچے ربع اور نیچے 5، سامنے اس کے لکھا ہوا ہے سلمہ 5 بنات، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے سلسان اور اس کے نیچے 15۔ چوتھا قاعدہ، اگر من یرد کے متعدد اجناس کے ساتھ لا یرد بھی ہو تو لا یرد اور یرد دونوں کے مسئلے الگ الگ بنائیں گے،
پھر اگر لا یرد کو اس کے مخرج سے سہام دینے کے بعد جو بچ جائے اس کی یرد کے مخرج کے ساتھ نسبت دیکھیں گے. اگر تماثل کی نسبت ہے تو لا یرد کا مخرج دونوں کے لیے مشترکہ مخرج ہوگا. لیکن یاد رکھنا کہ پوری میراث کی دنیا میں صرف ایک مثال ملتی ہے اور وہ یہ ہے کہ بیوی چار دادیا اور 6 اخافیہ بہنیں. اور اگر یرد کو حصہ دینے کے بعد یرد کے مخرج کے ساتھ تماثل کی نسبت نہ ہو بلکہ تفاوت تداخل یا تباین کی نسبت ہو تو یرد کے کل مخرج کو لا یرد کے کل مخرج میں ضرب دیں گے اور جو حاصل ضرب آئے وہ دونوں کے لیے مخرج ہوگا. صفحہ نمبر 210. مثال مسئلہ نمبر 4 اور اس کے آگے ایک 48 باقی 3. اس کے نیچے لکھا ہوا ہے زوجہ ربا. اس کے نیچے لکھا ہوا ہے 12/1/12 یعنی 12واں حصہ 1. پھر آگے اس کے سامنے لکھا ہوا ہے درمیان میں مسئلہ 6 رد 3 4 جدات. اس کے نیچے لکھا ہے سدس. اس کے نیچے لکھا ہوا ہے 1/12 اور لکھا ہوا ہے اس کے نیچے مس. پھر اس کے سامنے لکھا ہوا ہے نبیل 116 اخوات الام. اس کے نیچے لکھا ہے سلس. اس کے نیچے ہے 2/24. اور اس کے اگلی مثال ہے مسئلہ 8 40 440 باقی 3. اس کے نیچے لکھا ہوا ہے 4 زوجات. نیچے ہے 7. پھر اس کے نیچے ہے 1/5 اور پھر اس کے آگے لکھا ہوا ہے 180. اس کے درمیان میں ہے 9 بنات یعنی 9 بیٹیاں سلسان. اس کے نیچے ہے 4/ یعنی ایک لائن لگی ہوئی ہے. اس کے درمیان میں لکھا ہوا ہے 28. پھر اس کے آگے لائن یعنی سلیش. اس کے آگے لکھا ہوا ہے 1008. اس کے سامنے لکھا ہوا ہے 4 جدات. نیچے ہے سدس اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے 1/7 اور /252. سوال نمبر 47 ذوی الارحام کی تعریف و اقسام بیان کریں. جواب ذوی الارحام کی تعریف. ذوی الارحام میت کے وہ رشتہ دار ہیں جو نہ ذوی الفروض ہوں اور نہ اسبات ہوں. ذوی الارحام کی اقسام. ذوی الارحام کی 4 قسم ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1 پہلی قسم میت کے وہ رشتہ دار ہیں جس کی نسبت میت کی طرف کی جاتی ہو. جیسے نمبر 1 بیٹی کی مذکر و مؤنث اولاد نواسہ نواسی وغیرہ. 2 پوتی کی مذکر و مؤنث اولاد نیچے تک. 2 دوسری قسم میت کے وہ رشتہ دار ہیں جن کی طرف میت منسوب ہوتی ہے. جیسے نمبر 1 جد فاسد نانا اور نانا کا باپ اوپر تک. 2 جد فاسدہ نانا کی ماں نانا کی ماں کی ماں. 3 تیسری قسم میت کے وہ رشتہ دار ہیں جس کی نسبت میت کے والدین کی طرف کی جاتی ہو. جیسے نمبر 1 حقیقی الاتی اور اخیافی بھائی بہن کی مذکر و مؤنث اولاد. 2 حقیقی الاتی اور اخیافی بھائی کی لڑکیاں نیچے تک. اور 3 اخیافی بھائیوں کے لڑکے نیچے تک. 4 چوتھی قسم میت کے وہ رشتہ دار ہیں جس کی نسبت میت کے دادا اور دادی کی طرف کی جاتی ہو. جیسے نمبر 1 باپ کی حقیقی الاتی اور اخیافی بہنیں اور ان کی اولاد نیچے تک. 2 باپ کے اخیافی بھائی اور ان کی اولاد نیچے تک. 3 ماں کے حقیقی الاتی اور اخیافی بھائی اور ان کی اولاد نیچے تک. اور 4 ماں کی حقیقی الاتی اور اخیافی بہنیں اور ان کی اولاد نیچے تک. صفحہ نمبر 211 ذوی الارحام کی اقسام میں ترجیح. اس بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 2 روایتیں ہیں. نمبر 1 وراثت کے لیے سب سے مقدم دوسری قسم ہے. پھر پہلی پھر تیسری پھر چوتھی قسم. 2 وراثت کے لیے سب سے مقدم پہلی قسم ہے. پھر دوسری قسم پھر تیسری قسم پھر چوتھی قسم اور اس پر فتویٰ ہے اور اسی پر فتویٰ ہے. نوٹ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ذوی الارحام کی تیسری قسم یعنی بھائی بہنوں کی اولاد کو جد فاسد یعنی دوسری قسم پر ترجیح دیتے ہیں. نمبر 1 پہلی قسم کے ذوی الارحام. ذوی الارحام کی پہلی قسم میں بیٹی پوتی پر پوتی اور اس کی اولاد نیچے تک شامل ہیں. اور مفتی بقول یہ ہے کہ ذوی الارحام کی پہلی قسم میراث کی سب سے زیادہ حقدار ہیں. یعنی پہلے ان کو میراث دی جائے گی پھر دوسری قسم پھر تیسری قسم اور پھر چوتھی قسم. پہلی قسم کی وراثت کے لیے درجہ ذیل قاعدے ہیں. نمبر 1 پہلا قاعدہ اگر لڑکیوں اور پوتیوں کی اولاد زیادہ ہو اور بعض میت سے رشتہ میں قریب ہوں اور بعض دور تو قریب والی اولاد وارث ہوگی اور دور والی محروم ہوگی. یعنی الاقرب فالاقرب کا
قاعدہ جاری ہوگا، جیسے نواسی بیٹی کی بیٹی اور پوتی کی لڑکی ہو تو نواسی وارث ہوگی اور پوتی کی لڑکی محروم ہوگی۔ دوسرا قاعدہ، اگر سب اولاد رشتہ میں برابر ہو لیکن بعض ذوی الفروض کی اولاد ہو اور بعض ذوی الارحام کی، تو ذوی الفروض کی اولاد وارث ہوگی اور ذوی الارحام کی اولاد محروم ہوگی، یعنی قوت قرابت کو ترجیح دی جائے گی۔ جیسے پوتی کی لڑکی ہو اور نواسی کا لڑکا ہو تو پوتی کی لڑکی وارث ہوگی اور نواسی کا لڑکا محروم ہوگا۔ تیسرا قاعدہ، اگر سب اولاد رشتہ میں بھی برابر ہو اور قوت قرابت میں بھی ہو تو ان کی وراثت میں اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور حسن بن زیاد رحمہ اللہ کے نزدیک فرع کی مذکر و مؤنث کا اعتبار ہے، اصول کے مذکر و مؤنث ہونے کا اعتبار نہیں۔ صفحہ نمبر 212۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر اصول بھی مذکر و مؤنث میں فرع کے موافق ہو تو اصول کے مذکر و مؤنث کا اعتبار ہوگا، لیکن اگر اصول مذکر و مؤنث فروع کے موافق نہ ہو تو پھر ان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 48، مقاسمۃ الجد پر نوٹ لکھیے۔ لغوی تعریف، مقاسمہ قسمت سے ماخوذ ہے جس کے لغوی معنی ہیں آپس میں تقسیم کرنا، اپنا حصہ لینا۔ اصطلاحی تعریف، علم فرائض کی اصطلاح میں دادا اور بھائی بہنوں کے درمیان ترکہ تقسیم کرنے کا نام مقاسمۃ الجد ہے، یعنی تقسیم میں ترکہ میں دادا کو ایک بھائی کی طرح سمجھنا۔ دادا کی موجودگی میں حقیقی اور علاقائی بھائی بہنوں کے محرم ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں صحابہ کرام کی دو رائے تھیں۔ پہلی رائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دادا کی موجودگی میں حقیقی اور علاقائی بھائی بہن محروم ہوں گے۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت اس کی تائید کرتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اختیار فرمایا اور یہی مفتہ بقول بھی ہے۔ دوسری رائے، حقیقی بہن بھائی کو دادا کے ساتھ وراثت ملے گی۔ ائمہ ثلاثہ مالک، شافعی رحمۃ اللہ اور احمد بن خلیل رحمہ اللہ اور احناف میں سے صاحبین اسی کے قائل ہیں۔ فائدہ، اس باب میں ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے رائے کے مطابق مسائل ذکر کیے گئے ہیں، مگر صاحبین کا قول مفتہ بہ نہیں ہے۔ مقاسمۃ الجد کی پہلی صورت، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کے مطابق مقاسمۃ الجد کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، دادا کے ساتھ صرف حقیقی اور علاقائی بہن بھائی ہوں گے۔ علاقائی کہتے ہیں سوتیلے، یعنی سوتیلے بہن بھائی۔ نمبر 2، یا دادا کے اور بھائی کے ساتھ کوئی ذی الفروض بھی ہوگا۔ پہلی صورت میں دادا کو مقاسمہ اور پورے ترکہ کی تہائی میں سے جو مفید ہوگا وہ ملے گا، یعنی دادا کو بھائی فرض کرنے کی صورت میں زیادہ ترکہ ملتا ہے تو دادا کو مقاسمہ کے طریقے پر ترکہ دیا جائے گا، اور اگر پورے ترکہ کے تہائی دینے میں دادا کو زیادہ ملتا ہے تو پورے ترکہ کی تہائی دی جائے گی، یعنی تیسرا حصہ۔ صفحہ نمبر 213، مثال نمبر 1، مقاسمہ یہ مسئلہ نمبر 2، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے جد، نیچے سلس اور نیچے 1، اس کے سامنے ارشد، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے اخ، اس کے نیچے ہے اسبا اور اس کے نیچے لکھا ہے 4۔ مثال نمبر 2، سلس، مسئلہ نمبر 4، جد، تو اس کے نیچے ہے سلس، اس کے نیچے 1، اس کے سامنے لکھا ہے ساجد، 12 2 اخوات، اس کے نیچے لکھا ہے سلسان اور اس کے نیچے ہے 2۔ مقاسمۃ الجد کی دوسری صورت، صفحہ نمبر 213 ہی جاری ہے۔ مقاسمۃ الجد کی دوسری صورت یہ ہے کہ دادا کے ساتھ حقیقی اور علاقائی یعنی سوتیلے بہن بھائی ہوں اور ذوی الفروض میں سے بھی کوئی ہو۔ اس صورت میں دادا کو مقاسمۃ الجد اور سلس باقی اور سدس میں سے جو زیادہ ہوگا وہ ملے گا، یعنی اگر مقاسمہ کی طریقہ پر دینے میں دادا کو زیادہ ملتا ہے تو مقاسمہ کے طریقے پر دادا کو دیا جائے گا، اور اگر اصحاب فرائض کو دینے کے بعد جو مال بچا ہے اس کی تہائی زیادہ ہے تو دادا کو ماں بقیہ کی تہائی دی جائے گی، اور اگر پورے ترکے کا سدس زیادہ ہے تو دادا کو پورے ترکہ کا سدس دیا جائے گا۔ مثال، سلس، مسئلہ 2/4، اس کے نیچے لکھا ہوا زوج، نیچے ہے نصف اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے 1/2، درمیان میں لکھا ہوا ہے جد اور اس کے نیچے لکھا ہے 1، اس کے سامنے لکھا ہوا ہے شاکرہ اور لکھا ہوا ہے اخ اور اس کے نیچے ہے ال1۔ مثال، سلس الباقی، مسئلہ نمبر 6، اس کے نیچے لکھا ہے زوج، اس کے نیچے نصف اور اس کے نیچے 3، درمیان میں لکھا ہوا ہے جد، اس کے نیچے لکھا ہے سلس الباقی، اس کے نیچے ہے 1 اور اس کے سامنے لکھا ہوا ہے راحت اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے اخ
اس کے نیچے ہے اسبا اور اس کے نیچے 2. مثال سدس مسئلہ 6. نیچے لکھا ہوا ہے زوج، اس کے نیچے نصف اور اس کے نیچے 3. درمیان میں ہے جد اور اس کے نیچے سدس اور اس کے نیچے 1. اور پھر سامنے لکھا ہوا ہے فوزیہ، اس کے نیچے لکھا ہے اخ اور اس کے نیچے اسبا اور اس کے نیچے 2. صفحہ نمبر 214. سوال نمبر 49. اول پر نوٹ لکھیے، اور یہ سوال ہے 2014 کے امتحان میں. اول اے این واو لام. اول کی معنی زیادتی اور غلبہ کے ہیں. عربی محاورہ ہے. آل المیزان، یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب ترازو کا ایک پلڑا دوسرے پلڑے میں زیادتی کی وجہ سے اٹھ جاتا ہے. اول کی اصطلاحی تعریف: مخرج سے حصوں کے بڑھ جانے کی صورت میں مخرج کی اجزاء میں اضافہ کرنا. جیسے ایک خربوزہ 4 میں تقسیم کرنا ہو تو اس کے 4 حصے کریں گے، لیکن اگر لینے والے 5 ہو جائیں تو اس کے 4 کے بجائے 5 حصے کریں گے. یہی مطلب مخرج کی اجزاء میں اضافہ کا ہے اور اس کا نام اول ہے. مخارج کل 7 ہیں. نمبر 1 2، نمبر 2 3، نمبر 3 4، نمبر 4 6، 5 8، 6 12 اور 7 24. ان میں سے 4 مخارج کا اول نہیں آتا اور وہ 4 یہ ہیں. نمبر 1 2، نمبر 2 3، نمبر 3 4 اور چوتھا ہے 8. اور 3 مخارج کا اول آتا ہے. 6 کا اول، 7 8 9 اور 10 آتا ہے. یعنی چاک اور جفت، تاک اور جفت دونوں کا طرح کا اول آتا ہے. 12 کو اول 13 15 اور 17 آتا ہے، یعنی تاک عدد میں آتا ہے. اور 24 کا اول صرف 27 آتا ہے. جیسے کہ مسئلہ میں زوجہ 2 بنت اور والدین ہوں، اس کو مسئلہ ممبریہ کہتے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک میں 24 کا اول 31 کا بھی آتا ہے، 31 بھی آتا ہے. مثال نمبر 1 مسئلہ 2/7. اس کے نیچے لکھا ہے جد، اس کے نیچے ہے سلس، اس کے نیچے 3. درمیان میں ہے اخت لاب دام اور اس کے نیچے لکھا ہے نصف اور اس کے نیچے 3. اس کے سامنے ہے نزہت 2 اخوات، اس کے نیچے لکھا ہے سدس اور اس کے نیچے 1. مثال نمبر 2 مسئلہ نمبر 6/8. نیچے لکھا ہے زوج، اس کے نیچے نصف اور اس کے نیچے 3. درمیان میں لکھا ہے 2 اخت الآب دام اور اس کے نیچے لکھا ہے سلسان، اس کے نیچے لکھا ہے 4. اس کے سامنے ہے نگت، اس کے نیچے لکھا ہے نیچے لکھا ہے سدس اور اس کے نیچے 1. صفحہ نمبر 215. مثال نمبر 3 مسئلہ نمبر 6/9. نیچے لکھا ہے زوج کے نیچے نصف کے نیچے 3. درمیان میں لکھا ہوا ہے 2 اخت لاب دام، اس کے نیچے ہے سلسان، اس کے نیچے 4. سامنے ہے اس کے نیچے سلس اور اس کے نیچے 1. مثال نمبر 4 مسئلہ نمبر 6/10. زوجہ نیچے لکھا ہے نصف، اس کے نیچے 3. درمیان میں ہے 2 اخت لاب دام، نیچے ہے سلسان اور اس کے نیچے 4. اس کے سامنے ہے رفت لکھا ہوا اور اس کے ساتھ لکھا ہے 2 اخوات لام، اس کے نیچے سلس اور اس کے نیچے 2. پھر اس کے سامنے لکھا ہے اس کے نیچے لکھا ہے سدس اور اس کے نیچے 1. مثال نمبر 1 12 سے 17 تک اول کی مثال. مسئلہ نمبر 12/13. زوجہ کے نیچے ربا، اس کے نیچے 3. اس کے آگے لکھا ہے سامنے درمیان میں 2 اخت الاب و اس کے نیچے لکھا ہے سلسان، پھر نیچے ہے 8. پھر سامنے لکھا ہوا ہے ظفر اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے اختلام، اس کے نیچے سدس اور اس کے نیچے 2. مثال نمبر 2 مسئلہ نمبر 12/15. زوجہ کے نیچے ربا، اس کے نیچے 3. درمیان میں ہے 2 اخت لاب و نیچے ہے سلسان، اس کے نیچے 8. پھر اس کے سامنے ہے ظفیر 2 اخت لام، اس کے نیچے سلس اور اس کے نیچے 4. مثال نمبر 3 مسئلہ نمبر 12/17. نیچے لکھا ہوا اس کے زوجہ، اس کے نیچے ربا اور اس کے نیچے 3. درمیان میں ہے 2 اخت لاب و اس کے نیچے ہے سلسان اور اس کے نیچے 8. سامنے لکھا ہوا اس کے مظفر کے نیچے لکھا ہوا ہے 2 اختلام، نیچے اس کے لکھا ہوا ہے سلسان اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے 4. اس کے سامنے لکھا ہوا ہے اس کے نیچے سدس اور اس کے نیچے 2. 24 کا اول 27 کی مثال. 24 کا اول 27 کی مثال. جمہور کے نزدیک 24 کا اول صرف 27 کا اول صرف 27 آتا ہے. جیسے مثال
مسئلہ نمبر 24/27، زوجہ اس کے نیچے سمن پھر نیچے 3، پھر آگے ہے 2 بنت اس کے نیچے ہے سلسان اس کے نیچے 16، پھر آگے سامنے ہے کریم، کریم کے نیچے لکھا ہوا ہے اب، اس کے نیچے ہے سدس اس کے نیچے ہے 4، پھر اس کے سامنے ہے ام کے نیچے ہے سدس اور اس کے نیچے 4۔ صفحہ نمبر 216۔ فائدہ: مذکورہ مسئلہ ممبریہ کہلاتا ہے۔ یہ مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت دریافت کیا تھا جب آپ کوفہ کے ممبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے خطبہ ہی کے قافیہ میں جواب دیا تھا۔ سائل نے دریافت کیا تھا کہ مذکورہ بالا صورت میں جب بیوی کو 27 میں سے 3 ملے تو اس کو سمن کہاں ملا؟ 24 میں سے 3 تو 8واں حصہ ہے، مگر 27 میں سے 3 8ویں سے کم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس مسئلہ میں بیوی کا 8واں حصہ 9 ہو گیا ہے۔ یہی مسئلہ کی اجزاء بڑھانے کا مطلب ہے اور اسی کا نام اول ہے۔ سمن کہتے ہیں 8ویں حصے کو۔ سائل نے دریافت کیا تھا کہ مذکورہ بالا صورت میں جب بیوی کو 27 میں سے 3 ملے تو اس کو سمن کہاں ملا، یعنی 8واں کہاں ملا؟ 24 میں سے تو 8واں حصہ ہے، مگر 27 میں سے 3 8ویں سے کم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس مسئلہ میں بیوی کا 8واں حصہ 9 ہو گیا ہے۔ یہی مسئلہ کی اجزاء بڑھانے کا مطلب ہے اور اسی کا نام اول ہے۔ سوال نمبر 50، ترکہ پر نوٹ لکھیے۔ صفحہ نمبر 216 جاری ہے۔ ترکہ: کسی شخص کی وفات کے وقت اس کی تمام جائیداد و منقولہ اور غیر منقولہ نقد و جنس جو اس کی ملکیت میں شرعاً ہو، خواہ سب اس کے قبضے میں ہو یا دوسروں کے ذمہ واجب الادا ہو، اس میت کا ترکہ کہلاتا ہے۔ ترکہ سے متعلق حقوق: ترکہ کے ساتھ 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں، ان کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، تجہیز و تکفین۔ سب سے پہلے ترکہ سے میت کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، جس میں نہ تو اسراف ہو اور نہ ہی بخل سے کام لیا جائے، بلکہ معروف طریقے سے خرچ کیا جائے۔ تجہیز و تکفین میں مندرجہ ذیل مصارف شامل ہیں: الف، نہلانے کی چیزیں، صابن، کافور وغیرہ۔ اسی طرح نہلانے والی کی اجرت اگر کسی جگہ رواج ہو تو ادا کی جائے۔ ب، مسنون کفن کی قیمت۔ مسنون کفن مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں: قمیص، ازار اور لفافہ، اور عورت کے لیے مسنون کفن 5 کپڑے ہیں: قمیص، اراد، لفاظ مرد کی طرح، اور خمار اوڑھنی 3 ہاتھ کا کپڑا جس کو سر سے پیر تک لپیٹا جائے۔ سینہ بند، جس کو سینے سے رانوں تک لپیٹا جائے۔ جیم، قبر کھودنے والے کی اجرت اگر کسی جگہ اس کا رواج ہو تو ادا کی جائے گی۔ دال، قبر کی قیمت اگر کسی جگہ قیمت کے بغیر جگہ میسر نہ ہو تو قیمت ادا کی جائے۔ 2، قرض کی ادائیگی۔ کفن دفن سے فارغ ہو کر باقی ترکہ سے میت کا قرضہ ادا کیا جائے گا۔ اس قرض کی 2 قسمیں ہیں: اللہ کا قرض اور بندوں کا قرض۔ اللہ کا قرض جیسے زکوٰۃ، فدیہ، کفارہ وغیرہ۔ 2، بندوں کا قرض، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں: زمانہ صحت کا قرض اور موت کی بیماری کا قرض جس کا میت نے اقرار کیا ہو۔ صفحہ نمبر 217۔ حکم: حقوق اللہ سے متعلق قرضہ کی اگر میت نے وصیت کی ہو تو اس کو تیسرے نمبر پر رکھا جائے گا۔ جہاں قرضہ سے مراد حقوق العباد سے متعلق قرضہ ہے وہ دوسرے نمبر پر ادا کیا جائے گا۔ صحت کے زمانے کے قرضے کو موت کی بیماری کے زمانے کے قرضے سے پہلے ادا کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 1، موت کی بیماری کے وہ قرضے جن کا تعلق میت سے نہیں بلکہ وہ قرضے لوگوں کے مشاہدے اور گواہوں سے ثابت ہو، مثلا ڈاکٹر کے پیسے وغیرہ، ان کو بھی زمانہ صحت کے قرضوں کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 2، بعض احوال مرض الموت کے حکم میں ہوتے ہیں، مثلا جہاد کے لیے نکلنے کی حالت، قصاص میں قتل ہونے سے پہلے کی حالت، اسی طرح زانی کے رجم سے پہلے کی حالت۔ ان حالتوں میں اگر میت کسی قرضے کا اقرار کرے تو اس کو بھی موت کی بیماری کے زمانے کے قرضوں کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 3، قرضہ تمام ترکہ سے ادا کیا جائے گا، مکان، زمین اور سب سے قرضہ ادا کیا جائے گا، البتہ اگر ورثہ جائیداد کی عوض قرضہ اوڑھ لیں اور قرض خاص سے اسے مان لے تو ایسا کرنا درست ہے۔ نمبر 3، وصیت۔ تیسرا حق وصیت کا ہے۔ اگر میت نے کوئی جائز وصیت کی ہو، خواہ وہ وصیت حقوق اللہ کے سے متعلق ہو یا حقوق العباد سے متعلق، قرض کی ادائیگی کے بعد باقی ماندہ ترکہ کی تہائی سے وہ وصیت پوری کی جائے گی۔ مسئلہ تجہیز و تکفین اور قرضہ کی ادائیگی کے بعد اگر باقی ماندہ ترکہ کی تہائی سے وصیت سے زیادہ ہے تو ایسی وصیت باطل ہوگی، البتہ اگر تمام ورثہ عاقل و بالغ ہوں تو ان کی اجازت سے ایسی وصیت نافذ کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو ورثہ عاقل و بالغ ہوں ان کے حصے سے بھی
سے بھی ان کی اجازت کے ساتھ ایسی وصیت پوری کی جا سکتی ہے۔ مسئلہ، زوجین آپس میں ایک دوسرے سے کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، یعنی میاں بیوی، جب ان کے علاوہ کوئی اور وارث نہ ہو، اس لیے کہ ان پر رد نہیں آتا۔ 4 وراثت کی تقسیم، پھر باقی ماندہ ترکہ ورثہ کے درمیان حسب حصص تقسیم کیا جائے گا۔ ورثہ وہ ہیں جن کا وارث ہونا قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ سوال نمبر 51، ذوی الفروض سے کیا مراد ہے؟ اس کی اقسام اور حصے لکھیے، اور یہ سوال آیا ہے 2011 کے امتحان میں۔ صفحہ نمبر 218 جاری ہے۔ ذوی الفروض کا مفہوم، جن لوگوں کے حصے شریعت میں متعین ہیں ان کو اصحاب فرائض کہا جاتا ہے، جو کل 12 افراد ہیں۔ ان میں 4 مرد اور 8 عورتیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 باپ، 2 جد صحیح دادا اوپر تک، 3 شوہر، 4 خیافی یعنی ماں شریک بھائی یعنی رضائی بھائی، بیوی، بیٹی، پوتی نیچے تک، حقیقی بہن، الاتی یعنی باپ شریک بہن، خیافی یعنی ماں شریک جو ماں کی طرف سے ہوتے ہیں، اور الاتی یعنی جو باپ شریک ہوتے ہیں۔ خیافی بہن، ماں، جدہ سیاح یعنی دادی اوپر تک۔ خیافی یعنی وہ بھائی بہن جن کے باپ الگ الگ ہو لیکن ماں ایک ہو۔ ذوی الفروض کے احوال کا جائزہ۔ نمبر 1 باپ کے احوال، باپ کی 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 اگر میت نے باپ کے ساتھ اپنی کوئی مذکر اولاد، بیٹا، پوتا، پرپوتا چھوڑی ہو تو باپ کو سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا، اور باپ کو اس حالت میں ذوی الفروض محض کہا جاتا ہے۔ مثال، مسئلہ، اب اس کے نیچے لکھا ہے سدس، اس کے نیچے 1، علی اس کے سامنے لکھا ہے ابن، اسبا اس کے نیچے لکھا ہے، اس کے نیچے 5۔ 2 اگر میت نے اپنے باپ کے ساتھ صرف مؤنث اولاد یعنی بیٹی، پوتی، پرپوتی چھوڑی ہو تو باپ کو سدس پانے کے ساتھ اسبا بھی ہوگا، اور باپ کو اس حالت میں ذوی الفروض مال تعصیب کہتے ہیں۔ اسبا کے لفظ کو ذہن میں رکھیے، اس کا مطلب ہے باپ کی طرف سے خویش یعنی رشتہ دار اور فرزند نرینہ یا ورثاء کا باقی حصہ، اور ان کے نہ ہونے کی صورت میں سارا حصہ لینے والے اشخاص، یہ اسبا کہتے ہیں۔ مثال اس کی دے رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2 اب اس کے نیچے لکھا ہے سدس جمع اسبا، اس کے نیچے لکھا ہے 1 جمع 2 برابر 3، سامنے سے لکھا ہے عباد، اور اس کے نیچے لکھا ہے بنت، اس کے نیچے نصف، اور اس کے نیچے 3۔ اگر میت کی مذکورہ مذکر و مؤنث اولاد یا مذکر اولاد کی اولاد نیچے تک نہ ہو تو باپ اکیلا ہونے کی صورت میں پورا ترکہ، اور دوسرا صاحب فرائض ہونے کے ساتھ ہونے کی صورت میں ان کو دینے کے بعد جو بچہ ہو ترکہ پائے گا، اور باپ کو اس حالت میں اسبائے محض کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 219۔ مثال نمبر 1 مسئلہ نمبر 2 اب اس کے نیچے لکھا ہے اسبائے محض اور نیچے 1، اس کے سامنے عبداللہ، اس کے نیچے لکھا ہے کوئی نہیں۔ مسئلہ نمبر 2 مسئلہ نمبر 3 اب اس کے نیچے لکھا ہے اسبائے محض، اس کے نیچے لکھا ہے 2، سامنے لکھا ہوا ہے امجد، اس کے نیچے اس کے نیچے ثلث، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے 1۔ 2 جد صحیح کے احوال۔ جد صحیح مذکرہ اصل بعید کو کہتے ہیں جس کا میت سے رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ نہ ہے۔ پس دادا یعنی باپ کا باپ جد صحیح ہے، جبکہ نانا ماں کا باپ جد فاسد ہے۔ جد صحیح کے 4 احوال ہیں۔ نمبر 1 اگر میت کے دادا کے ساتھ اس کا باپ بھی موجود ہو تو دادا ساقط ہوگا، اس لیے کہ باپ کا رشتہ میت سے قریب ہے، اور وراثت کا قاعدہ یہ ہے کہ اقرب یعنی قریب ہوتے ہوئے ابد یعنی دور جو ہوتا ہے وہ ساقط ہوتا ہے۔ اسی طرح دادا کی وجہ سے پردادا محروم ہوگا۔ مثال نمبر 1 مسئلہ نمبر 1 اب الب یعنی دادا، اس کے نیچے لکھا ہے محروم، اس کے نیچے لکھا ہے، اس کے سامنے لکھا ہے رشید، اور اس کے نیچے لکھا ہے اب، اس کے نیچے لکھا ہے اسبائے محض۔ مثال نمبر 2 مسئلہ نمبر 1 اب الاب یعنی پردادا، نیچے لکھا ہوا ہے محروم، سامنے لکھا ہوا ہے رشید، اس کے نیچے لکھا ہے اب، اور اس کے نیچے لکھا ہے اسبائے محض۔ 2 باپ نہ ہونے کی صورت میں اگر دادا کے ساتھ میت کی صرف مذکر اولاد یعنی بیٹا، پوتا، پرپوتا ہو تو دادا کو سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا۔ مثال نمبر 1 مسئلہ اب الب، اس کے نیچے لکھا ہے سدس، اس کے نیچے لکھا ہے 1، سامنے اس کے لکھا ہوا ہے آصف، اس کے نیچے لکھا ہے ابن، اور اس کے نیچے لکھا ہے اسبا، اور اسبا کے نیچے لکھا ہوا ہے 5۔ صفحہ نمبر 220 مثال نمبر 2 مسئلہ نمبر 2 اب الاب
اس کے نیچے لکھا ہے سدس، اس کے نیچے ایک، سامنے اس کے لکھا ہے مرشد، اس کے نیچے ابن الابن، اس کے نیچے لکھا ہے اسبا اور اس کے نیچے 5۔ 3، باپ نہ ہونے کی صورت میں اگر دادا کے ساتھ میت کی صرف مؤنث اولاد ہو تو دادا سدس پانے کے ساتھ اسبا بھی ہوگا۔ مثال، مسئلہ نمبر 2، اب الب، اس کے نیچے لکھا ہے محروم، اس کے نیچے لکھا ہے 1 جمع 2 برابر 3، سامنے لکھا ہوا ہے رشدی، اس کے نیچے لکھا ہے بنتے اور اس کے نیچے نصف اور اس کے نیچے 3۔ 4، اگر دادا کے ساتھ میت کی کوئی اولاد نہ ہو تو دادا اسبائے محض ہوگا۔ تنہا ہونے کی صورت میں پورا ترکہ اور دوسرے اصحاب فرائض کے ساتھ ہونے کی صورت میں ان کو دینے کے بعد بچا ہوا ترکہ پائے گا۔ مثال نمبر 1، مسئلہ نمبر 1، اب الب، اس کے نیچے لکھا ہے 1، اس کے سامنے ہے عبداللہ، کوئی نہیں۔ مثال نمبر 2، مسئلہ نمبر 3، اب الب، اس کے نیچے لکھا ہے اب الب، نیچے لکھا ہے اسبائے محض اور نیچے لکھا ہے 2، اس کے سامنے ہے امجد، امجد کے نیچے لکھا ہوا ہے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ثلث اور اس کے نیچے لکھا ہے 1۔ 3، شوہر کے اعوال، شوہر کی 2 اقسام ہیں، اگر میت کی اولاد یا مذکر کی اولاد نیچے تک نہ ہو تو شوہر کو نصف ملے گا۔ مثال، مسئلہ نمبر 3، زوج، اس کے نیچے لکھا ہے ربع، اس کے نیچے لکھا ہے 1، سامنے اس کے لکھا ہوا ہے رابعہ، اس کے نیچے لکھا ہے ابن، اس کے نیچے اسبا اور اس کے نیچے 3۔ صفحہ نمبر 221۔ مثال نمبر 2، مسئلہ نمبر 4، زوج، نیچے لکھا ہے ربع، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے 1، درمیان میں لکھا ہوا ہے بنت، اس کے نیچے نصف اور اس نصف کے نیچے لکھا ہے 2، سامنے لکھا ہوا ہے اس کے زاہدہ، اس کے نیچے لکھا ہے ابن، اس کے نیچے لکھا ہے اسبا اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے 1۔ مثال نمبر 3، مسئلہ نمبر 4، زوج، نیچے لکھا ہوا ہے ربع، اس کے نیچے 1، پھر آگے لکھا ہوا ہے اس کے بنت الابن، اس کے نیچے لکھا ہے نصف، اس کے نیچے 2، پھر اس کے سامنے لکھا ہوا ہے عابدہ، اس کے نیچے لکھا ہے کوئی نہیں، اسبا اس کے نیچے اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے 1۔ 4، اخیافی بھائی بہن کے احوال، ماں شریک بہن بہن کو اولاد اور اخیافی بھائی بہن کہتے ہیں، ان کی 3 حالتیں ہیں۔ مثال نمبر 1، مسئلہ نمبر 2، اخ الام، اس کے نیچے لکھا ہے سدس، اس کے نیچے 1، سامنے اس کے لکھا ہوا ہے شاکر، اس کے نیچے اس کے نیچے اسبا اور اس کے نیچے 5۔ مثال نمبر 2، مسئلہ نمبر 2، اخ الام، اس کے نیچے لکھا ہے سدس، اس کے نیچے لکھا ہے 1، سامنے لکھا ہوا ہے شارک، نیچے لکھا ہوا ہے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے اسبا اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے 5۔ ایک سے زیادہ اخیافی بھائی بہن ہو تو ان کو ثلث ملے گا، یہاں یعنی تیسرا حصہ ملے گا۔ یہاں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ اخیافی بھائی بہنوں کو جو ترکہ ملا ہے وہ ان کے درمیان برابر تقسیم ہوگا، یعنی جتنا ایک اخیافی کو دیا جائے گا اتنا ہی ایک اخیافی بہن کو دیا جائے گا، جتنا ایک اخیافی بھائی کو دیا جائے گا اتنا ہی ایک اخیافی بہن کو بھی دیا جائے گا، بھائی کو بہن سے دوگنا نہیں دیا جائے گا۔ مثال نمبر 1، مسئلہ نمبر 3، 4 اخت الام، نیچے لکھا ہوا ہے سدس، اس کے نیچے لکھا ہے 1، سامنے لکھا ہوا ہے ساجد خان، اس کے نیچے ہے اس کے نیچے اسبا اور اس کے نیچے 5۔ صفحہ نمبر 222۔ مثال نمبر 2، مسئلہ، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے 2 اخت الام اور درمیان میں لکھا ہوا ہے ثلث، اس کے سامنے ہے شاہد، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے 3 اخ الام، اس کے سامنے ہے اس کے نیچے ہے 1، سامنے اس کے آگے لکھا ہے اس کے نیچے ہے اسبا اور اس کے نیچے ہے 2۔ 3، اگر میت کی اولاد یا مذکر اولاد کی اولاد نیچے تک ہو یا میت کا باپ دادا اوپر تک ہو تو یہ خیافی بھائی بہن ساقط ہو جاتے ہیں۔ مثال نمبر 1، مسئلہ نمبر 1، اخت الام، نیچے ہے ساقط، پھر ہے سامنے شوکت، اس کے سامنے نیچے ہے ابن، اس کے نیچے ہے اسبا۔ مثال نمبر 2، مسئلہ اخت الام، نیچے ہے محروم، سامنے ہے شاہد، اس میں ہے 3 اخ الام، نیچے ہے نصف، اس کے نیچے لکھا ہے 1، سامنے اس کے لکھا ہوئے اس کے نیچے ہے اسما اور اس کے نیچے ہے 1۔ مثال نمبر 3، مسئلہ نمبر 1، اخت الام، نیچے لکھا ہوا ہے محروم، اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے رحمت اللہ، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے 3 اخ الام، نیچے لکھا ہوا ہے محروم، پھر اس کے سامنے لکھا ہوا ہے اس کے نیچے اسما اور اس کے نیچے ہے 1۔ بیویوں کے احوال، بیویوں کی بھی 2 حالتیں ہیں، اگر میت کی اولاد یا مذکر کی اولاد
کی اولاد نیچے تک نہ ہو تو بیویوں کو ربع ملے گا، یعنی پانچواں مثال مسئلہ نمبر 4 زوجہ کے نیچے لکھا ہے ربع، اس کے نیچے ایک، سامنے اس کو لکھا ہوا ہے ظفر، اس کے نیچے اب اور اس کے نیچے عصبہ۔ اگر میت کی اولاد یا مذکر اولاد کی اولاد بیٹا بیٹی پوتا پوتی نیچے تک ہوں تو بیویوں کو سمن ملے گا، یعنی آٹھواں حصہ۔ مسئلہ نمبر 8 لکھا ہوا ہے زوجہ، اس کے نیچے سمن، اس کے نیچے ایک، سامنے لکھا ہوا ہے ظفیر، اس کے نیچے ابن اور اس کے نیچے عصبہ اور اس کے نیچے 7۔ صفحہ نمبر 223 مثال نمبر 2 مسئلہ نمبر 8 زوجہ، اس کے نیچے سمن، اس کے نیچے ایک، سامنے اس کے لکھا ہوا ہے بنت، مظفر اس کے نیچے بنت، اس کے نیچے نصف، اس کے نیچے 4، اس کے سامنے پھر لکھا ہوا ہے بنت کے سامنے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے عصبہ اور اس کے نیچے 3۔ مثال نمبر 3 مسئلہ نمبر 8 زوجہ کے نیچے لکھا ہوا ہے سمن، اور سمن کے نیچے لکھا ہوا ہے ایک، اس کے سامنے ہے خان، اور خان کے نیچے لکھا ہوا ہے ابن الابن، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے عصبہ اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے 7۔ بیٹیوں کے احوال، بیٹیوں کی 3 حالتیں ہیں۔ اگر بیٹی ایک ہو تو نصف یعنی آدھا ملے گا۔ مثال مسئلہ نمبر 6 ایک بنت، اس کے نیچے لکھا ہے نصف اور اس کے نیچے 3، سامنے لکھا ہوا ہے جمیل اب یعنی بیٹا، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے سدس جمع عصبہ، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے 1 جمع 2 برابر۔ اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو ثلثان یعنی 2/3 ملے گا، جسے وہ آپس میں برابر تقسیم کریں گے۔ مثال مسئلہ نمبر 6 2 بنت، نیچے لکھا ہے ثلثان اور نیچے لکھا ہے 4، اس کے سامنے لکھا ہوا ہے جمال یعنی جد، اس کے نیچے ہے سدس جمع عصبہ، نیچے لکھا ہوا ہے اس کے 1 جمع 1 برابر 2۔ اگر بیٹیوں کے ساتھ کوئی بیٹا بھی ہو تو اس کو عصبہ بنائے گا، اور پورا ترکہ یا ذیل فروز کو دینے کے بعد جو مال بچا ہے وہ ان کے درمیان اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ ایک بیٹی کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ مسئلہ نمبر 8 2 بنت، نیچے لکھا ہوا ہے عصبہ بالخیر، سامنے لکھا ہوا ہے اجمل، اس کے لکھا ہوا ہے 3 ابن اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے عصبہ۔ صفحہ نمبر 224 پوتیوں کے احوال۔ پوتیوں کی 6 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 بیٹیوں کی عدم موجودگی میں پوتی اگر ایک ہے تو اس کو نصف ملے گا۔ مثال مسئلہ نمبر 2 بنت الابن، اس کے نیچے لکھا ہے نصف اور اس کے نیچے لکھا ہے 1، اس کے سامنے لکھا ہوا ہے اسد، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے عصبہ اور اس کے نیچے 1۔ بیٹیوں کی عدم موجودگی میں پوتیاں اگر ایک سے زیادہ ہیں تو ان کو ثلثان ملے گا اور ثلثان ان کے درمیان برابر برابر تقسیم ہوگا۔ مسئلہ نمبر 6 5 الابن، اس کے نیچے لکھا ہے ثلثان، اس کے نیچے 4، سامنے لکھا ہوا ہے واصف، اس کے نیچے ہے اب، اس کے نیچے ہے سدس جمع عصبہ، اس کے نیچے لکھا ہے 1 جمع 1 برابر 2۔ اگر ایک سلبی بیٹی ہو تو پوتیوں کو سدس ملے گا تاکہ 2/3 جو لڑکیوں کا حصہ ہے وہ پورا ہو جائے۔ سلبی کا معنی ہے حقیقی یعنی بیٹی۔ مثال مسئلہ نمبر 3 5 بنت، اس کے نیچے لکھا ہوا محروم، سامنے ہے درمیان میں 3 بنت، اس کے نیچے ہے ثلثان، اس کے نیچے 3، سامنے ہے عاطف، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے اس کے نیچے عصبہ اور اس کے نیچے 1۔ صفحہ نمبر 225 مثال نمبر 2 مسئلہ نمبر 3 بنت الابن، اس کے نیچے لکھا ہے عصبہ بالغیر، اس کے نیچے 1، سامنے اس کے لکھا ہوا عاصف، ابن الابن، اس کے نیچے لکھا ہے عصبہ بنفسہ ہی، اس کے نیچے لکھا ہے 2۔ مثال نمبر 3 مسئلہ نمبر 3 2 بنت، اس کے نیچے لکھا ہے ثلثان، اس کے نیچے 2، پھر آگے لکھا ہے اس کے درمیان میں ابن الابن یعنی پرپوتا، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے عصبہ بنفسہ ہی، آگے لکھا ہوا ہے واصف کے نیچے لکھا ہوا ہے بنت ابن الابن عصبہ بالغیر۔ اگر پوتیوں کے ساتھ میت کا کوئی بیٹا ہو تو پوتیاں اور پوتے سب ساقط ہو جائیں گے، اس لیے کہ بیٹا میت سے زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح پرپوتیوں کے ساتھ اگر کوئی پوتا ہو تو پرپوتیاں اور پرپوتے سب ساقط ہو جائیں گے، اس لیے کہ پوتا زیادہ قریب ہے۔ مثال نمبر 1 مسئلہ نمبر 2 ایک بنت الابن یعنی پوتی، اس کے نیچے لکھا ہے نصف، درمیان میں لکھا ہے ابن، اس کے نیچے لکھا ہے عصبہ اور نیچے لکھا ہے 5، سامنے ہے آصف لکھا ہوا، اس کے نیچے لکھا ہوا اب اور اس کے نیچے عصبہ اور اس کے نیچے 1۔ مثال نمبر 2 مسئلہ نمبر 6 ایک بنت، نیچے لکھا ہوا نصف، آگے لکھا ہوا ہے عاقل، اس کے نیچے لکھا ہے ابن الابن
اس کے نیچے اسبا اور اس کے نیچے 5، سامنے اس کے ہے اب، اس کے نیچے سدس اور اس کے نیچے 1۔ 8 حقیقی بہنوں کے احوال۔ حقیقی بہنوں کی 5 حالتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر حقیقی بہن 1 ہے تو اس کو نصف ملے گا۔ مسئلہ نمبر 6، اخت الاب اب اس کے نیچے لکھا ہے نصف اور اس کے نیچے 3، سامنے ہے فرق، اس کے نیچے لکھا ہے اس کے نیچے ثلث اور اس کے نیچے 2، 7 اس کے لکھا ہوا ہے اس کے نیچے اسبا اور اس کے نیچے 1۔ صفحہ نمبر 226۔ اگر حقیقی بہن 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو ثلثان ملے گا۔ مثال نمبر 1، مسئلہ نمبر 3، 5 اخت الاب نیچے ہوگا، اس کے لکھا ہوا ہے ثلثان اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے 2، اس کے سامنے لکھا ہوا ہے مراد، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے اس کے نیچے اسبا اور اس کے نیچے 1۔ 3، اگر حقیقی بہنوں کے ساتھ حقیقی بائی بھی ہو تو حقیقی بہنیں ان کے ساتھ اسبا بالغیر ہوں گی، اس لیے کہ رشتہ میں دونوں برابر اور ایک بھائی کو 2 بہنوں کے برابر حصہ ملے گا۔ مثال مسئلہ نمبر 6، 4 اخت الاب نیچے لکھا ہوا ہے نصف اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے 4، اس کے سامنے عظما، اخ الاب اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ثلثان اور اس کے نیچے 2۔ صفحہ نمبر 226 جاری ہے۔ اگر حقیقی بہنوں کے ساتھ لڑکی پوتی یعنی نیچے تک میں سے کوئی ہو تو حقیقی بہنوں کو لڑکی اور پوتی وغیرہ کو حصہ دینے کے بعد باقی ماندہ ترکہ ملے گا۔ اس حالت کو اسبا مال غیر کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2، لکھا ہوا ہے جی اخت الاب اس کے نیچے لکھا ہوا ہے اسب مال غیر، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے 1، اس کے سامنے لکھا ہوا ہے معظمہ، نیچے لکھا ہوا ہے بنت، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے نصف اور اس کے نیچے 2، یعنی بیٹی کو نصف دوسرا حصہ۔ مثال نمبر 2، مسئلہ نمبر 3، 5 بنت الابن اس کے نیچے لکھا ہے اسبا مال غیر، نیچے لکھا ہوا ہے اس کے 1، سامنے ہے عظیمہ، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے 3 بنت الابن، اس کے نیچے لکھا ہے نصف اور اس کے نیچے 2۔ حقیقی بہن اور بھائی لڑکے پوتے نیچے تک اور باپ دادا اوپر تک کی موجودگی میں ساقط ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، اخت الاب نیچے لکھا ہوا ہے محروم، اس کے سامنے لکھا ہوا ہے اعظم، اس کے نیچے ہے ابن اور اس کے نیچے اسبا۔ صفحہ نمبر 227۔ مثال نمبر 2، مسئلہ نمبر 1، اخت الاب نیچے لکھا ہے محروم، اس کے سامنے لکھا ہوا ہے اکرم اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے اب اور اس کے لکھا ہے اسبا اور اس کے لکھا ہے 1۔ اگر حقیقی بہن 1 ہو تو الاتی بہن کو سدس ملے گا، تکملہ ثلثین کی وجہ سے، یعنی لڑکیوں اور پوتیوں کی طرح بہنوں کو ثلثان سے زیادہ نہیں ملتا ہے، تو جب ایک حقیقی بہن نے حصہ لے لیا تو ثلثان مکمل ہونے کے لیے سدس بچا، یہ الاتی بہن کو مل جائے گا تاکہ ثلثان مکمل ہو جائے۔ مثال مسئلہ نمبر 6، اخت الاب اس کے نیچے لکھا ہے سدس، اس کے نیچے 1، سامنے اس کے ہے کریم، اس کے نیچے لکھا ہے اخت الاب اور نیچے لکھا ہے نصف اور اس کے نیچے 3، پھر اس کے ساتھ ہے اس کے نیچے ہے سدس کے نیچے لکھا ہے 1، اس کے سامنے ہے اور اس کے نیچے لکھا ہے اسبا اور اسبا کے نیچے 1۔ اگر الاتی بہن کے ساتھ 2 یا 2 سے زیادہ حقیقی بہنیں ہوں تو الاتی بہن ساقط ہو جائے گی، اس لیے کہ بہنوں کا کل حصہ ثلثان ہے جس کو حقیقی بہنوں نے لے لیا ہے۔ مثال مسئلہ نمبر 3، اخت الاب یعنی اس کے نیچے لکھا ہوگا محروم، اس کے سامنے لکھا ہوا رحیمیہ اور 21 اخت الاب اس کے نیچے لکھا ہے ثلثان اور اس کے نیچے 2۔ الاتی بہنوں کے ساتھ اگر الاتی بھائی بھی ہوں تو الاتی بہنیں بھائیوں کے ساتھ اسباب بالغیر ہوں گی اور ذوی الفروض کی موجودگی میں ماں بقیہ ترکہ اور عدم موجودگی میں سارا ترکہ ان کو ملے گا اور واپس میں اس طرح تقسیم کریں گے کہ مذکر کو دوہرا حصہ اور مؤنث کو ایک ہی حصہ ملے گا۔ مثال مسئلہ نمبر 6، اخت الاب اس کے نیچے لکھا ہے نصف بالغیر اور اس کے نیچے 1، سبیحہ 12 اخت الاب و اس کے نیچے لکھا ہوا ہے اسبا نفس ہی، اس کے نیچے لکھا ہے 4۔ اگر الاتی بہنوں کے ساتھ مؤنث اولاد لڑکی پوتے نیچے تک میں سے کوئی ہو تو الاتی بہنیں اسبا مال غیر ہوں گی۔ آگے جی ماں کے احوال، ماں کی 3 حالتیں ہیں۔ مسئلہ نمبر 6،
نیچے لکھا ہوا سدس، اس کے نیچے 1 سامنے ہے، اکرم اس کے نیچے ابن، اس کے نیچے اسبا، اس کے نیچے 5، پھر ہے اقرا۔ مثال نمبر 2، اس کے نیچے سدس، اس کے نیچے 1، ساتھ ہے اس کے بنت الابن، اس کے نیچے ہے سلسان، اس کے نیچے 3، سامنے اس کے پھر اس کے نیچے اسبا اور اس کے نیچے 2۔ اب اس کی بہت زیادہ تفاصیل آگے ہیں، آپ ان موٹی موٹی چیزوں کو، ان جو تفاصیل ان کو یاد رکھیے تو ترکہ اور میراث کی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آگے صفحہ نمبر ہم جاتے ہیں 232 پر، سوال نمبر 52، موانع میراث پر نوٹ لکھیے۔ موانع یعنی جو چیزیں منع ہیں میراث میں، اور 2011 میں یہ سوال آیا ہے۔ موانع میراث کا مفہوم اور اقسام۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وارث سبب وراثت کے پائے جانے کے باوجود اپنی ذات میں کسی وصف کے پائے جانے کی وجہ سے وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ان اوصاف کو موانع ارث کہتے ہیں۔ موانع ارث 4 ہیں۔ نمبر 1، غلامی خواہ کسی طرح کی ہو، پس قن عبد خالص کا مکاتب مدبر ولد اور معتق الباز میں سے کسی کو وراثت نہیں ملے گی۔ صفحہ نمبر 233۔ نمبر 2، قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوتا۔ قتل کی 5 قسمیں ہیں: قتل عمد یعنی جان بوجھ کر، شبہ عمد، شبہ خطا اور قتل بالسبب۔ پہلی 4 قسموں میں قاتل مقتول کی وراثت سے محروم ہوتا ہے، اس لیے ان میں قصاص یا کفارہ واجب ہوتا ہے۔ البتہ 5ویں قسم یعنی قتل بالسبب سے قاتل وراثت سے محروم نہیں ہوتا۔ قتل کی تفصیل درج ذیل ہے۔ قتل عمد یعنی جان بوجھ کر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جان بوجھ کر کسی ہتھیار کے قائم مقام آلے سے قتل کرنے کو قتل عمد کہتے ہیں، اور صاحبین ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جان بوجھ کر کسی ایک چیز سے قتل کرنے کو قتل عمد کہتے ہیں، جس سے عام طور پر آدمی مر جاتا ہے، جیسے بھاری لکڑی وغیرہ۔ اس قسم میں گناہ کے ساتھ قصاص واجب ہوتا ہے اور قاتل وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ 2، قتل شبہ عمد۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جان بوجھ کر کسی ایسی چیز سے مار ڈالنا جو نہ تو ہتھیار ہو اور نہ ہی ہتھیار کے قائم مقام ہو، مگر اس سے جان نکلنے کا غالب گمان ہو، جیسے کوڑا، بڑی لاٹھی وغیرہ۔ اور صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک شبہ عمد ایسی چیز سے قتل کرنے کو کہتے ہیں جس سے عام طور پر آدمی نہ مرتا ہو، جیسے چھوٹی لاٹھی وغیرہ۔ شبہ عمد کا حکم یہ ہے کہ اس میں گناہ کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، نیز ایسا قاتل وراثت سے بھی محروم ہوتا ہے۔ 3، قتل خطا کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، خطا فی القصد اور 2، خطا فی العمل۔ خطا فی القصد کسی مسلمان کو شکار سمجھ کر مار ڈالنے کو خطا فی القصد یعنی ارادے کے ساتھ قتل کہتے ہیں، کوئی اپنے مورث کو شکار سمجھ کر مار ڈالے۔ نمبر 2، خطا فی العمل، نشانہ چوک جانے کو خطا فی العمل کہتے ہیں، جیسے ہرن کا نشانہ کر کے فائر کیا، اچانک مورث سامنے آ گیا یعنی جو وارث ہے اور اسے گولی لگ گئی، یا بلا مقصد و ارادہ بندوق درست کرتے ہوئے گولی چلی جس سے مورث کی واقعہ ہو گئی۔ نمبر 4، قتل شبہ خطا، انجانے کا قتل ہو جانا، مثلا نیند میں کروٹ بدلتے ہوئے بچہ دب کر مر جائے، یا درخت یا چھت وغیرہ سے بے اختیار کسی پر گرے اور جس پر گرے وہ مر جائے۔ قتل خطا کی دونوں قسموں میں کفارہ اور دیت خفیہ لازم ہوتی ہے، نیز ایسا قاتل وراثت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، قتل بالسبب، قتل کا سبب اختیار کرنا، مثلا کسی نے غیر کی زمین میں کنواں کھودا، اتفاق سے کنواں کھودنے والے کو رشتہ دار یعنی مورث اس میں گر کر مر گیا، یا غیر مملکہ زمین میں پتھر رکھ دیا، اتفاق سے پتھر رکھنے والے کا رشتہ دار اس سے ٹکرا کر گرا اور جہاں بحق ہو گیا۔ اس قتل میں صرف عقلہ پر دیت واجب ہوتی ہے، نہ تو کفارہ واجب ہوتا ہے اور نہ ہی قاتل وراثت سے محروم ہوتا ہے۔ نمبر 3، اختلاف الدین، یعنی مسلمان غیر مسلم کا اور غیر مسلم کا وارث، یعنی مسلمان غیر مسلم کا وارث نہیں ہو سکتا۔ صفحہ نمبر 234۔ نوٹ، مسلمان چاہے جہاں ہوں ان کو اپنے رشتہ دار کی وراثت ملے گی، مسلمان کے درمیان ملک کے مختلف ہونے کا کوئی اعتبار نہیں۔ غلام کی محروم ہونے کی وجہ، غلام اپنے مال کا مالک نہیں ہوتا، اس کا سارا مال آقا کا ہوتا ہے، اس لیے اس کو وراثت دینا گویا اس کے آقا کو وراثت دینا ہے جو میت کا رشتہ دار نہیں ہے، اور غیر رشتہ دار کو بغیر کسی سبب کے وراثت دینا جماع باطل ہے، اس لیے غلام کو وراثت نہیں ملتی۔ قاتل کیوں محروم ہوتا ہے؟
اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ القاتل لا یارث، یعنی قاتل وارث نہیں ہوتا۔ اور فقہ کا قاعدہ ہے کہ جو شخص کسی چیز کو اس وقت سے پہلے لینا چاہے تو وہ اس چیز سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اگر قاتل کو وراثت سے محروم نہ کیا جائے گا تو لوگ میراث کی خاطر مورث کو قتل کریں گے اور نظام عالم برباد ہو جائے گا۔ اختلاف الدین کیوں مانے ارث ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، یعنی نہ تو مسلمان کافر کا وارث ہوگا اور نہ کافر مسلمان کا۔ مسئلہ نمبر 1، جس طرح مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں اسی طرح کفار بھی آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، اگرچہ وہ آپس میں اپنے مذہب کے اعتبار سے مختلف ہوں۔ لہٰذا یہودی اپنے نصرانی رشتہ دار اور نصرانی اپنے یہودی رشتہ دار کے وارث ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 2، مسلمان مرتد کا وارث ہوگا لیکن مرتد مسلمان کا وارث نہیں ہوگا۔ مسلمان مرتد کا وارث ہوگا لیکن مرتد مسلمان کا وارث نہیں ہوگا، اس لیے کہ ارتداد بمنزلہ موت ہے۔ تو جس طرح مسلمان اپنے رشتہ دار کا اس کے مرنے کے بعد وارث ہوتا ہے، وہ مرتد کے ارتداد کے بعد اس کا وارث ہوگا، اور مرتد کے اموال مسلمان ورثہ میں تقسیم ہوں گے، اور جس طرح مردہ زندہ کا وارث نہیں ہوتا اسی طرح مرتد کسی مسلمان کا وارث نہیں۔ اختلاف ملک کی چند صورتیں۔ اختلاف ملک کی چند صورتیں یہ ہیں: حربی، اس کو کافر کہتے ہیں جو دارالحرب کا مستقل رہتا ہو۔ ذمی، اس کافر کو کہتے ہیں جو جزیہ دے کر دارالاسلام میں مستقل رہتا ہو۔ نمبر 3، مستامن، اس کافر کو کہتے ہیں جو دارالاسلام میں ویزا لے کر عارضی اقامت حاصل کیے ہوئے ہو۔ اختلاف ملک حکمی، مستامن اور ذکی یہ دونوں بظاہر ایک ملک یعنی ایک ملک دارالسلام میں رہتے ہیں، لیکن دونوں کے رہنے میں کی حیثیت میں فرق ہے۔ ذمی کو دارالسلام میں مستقل شہریت حاصل ہے لیکن مستامن کا دارالاسلام میں قیام عارضی ہے، پس شرعاً و عرفاً دونوں کے ملک مختلف ہیں، لہٰذا ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ نوٹ: حربی اور مستامن کو ایک دوسرے کی وراثت ملے گی اس لیے کہ دونوں کی شہریت دارالحرب کی ہوتی ہے، ہر چند کے مستامن دارالاسلام میں ہوتا ہے لیکن اس کی اقامت عارضی ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 235، سوال نمبر 53 اسبا پر نوٹ لکھیے، اور یہ سوال آیا ہے 2010 کے امتحان میں۔ اسبا کی تعریف۔ اسبا کی لغوی معنی گھیرنا اور احاطہ کرنا ہے۔ اصطلاحی تعریف کے لحاظ سے اسبا میت کے وہ رشتہ دار ہیں جن کا حصہ قرآن و حدیث میں متعین نہیں ہے بلکہ تنہا ہونے کی صورت میں تمام ترکہ اور زود الفروز کے ساتھ باقی ماندہ ترکہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ اسبا کی وجہ تسمیہ۔ اسبا بھی میت کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لیے رہتے ہیں، اس طرح کے اوپر ابوت باپ کا رشتہ ہوتا ہے، نیچے لڑکے بنوت کا، اور ایک طرف بھائی اخوت اور دوسری طرف چچا عمومت کا، اس لیے ان کو اسبا کہتے ہیں۔ اسبا کی دو قسمیں ہیں، اسبا نسبی اور اسبا سببی۔ اسبا نسبی وہ اسبا ہے جن کا میت سے ولادت کا تعلق ہوتا ہے۔ اسبا نسبی کی پھر 3 قسمیں ہیں: اسبا بنفسہی، اسبا بغیرہ اور اسبا ما غیرہ۔ اسبا بنفسہی ہر اس مذکر رشتہ دار کو کہتے ہیں جس کا میت سے رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ نہ آئے۔ اسبا بنفسی کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جز میت، یعنی میت کی نسل مزر یا فروع مذکر ہونا چاہیے، نیچے کی ہوں، جیسے لڑکے پھر پوتے نیچے تک، اس جو رشتہ یا اخوت کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، اصل میت، یعنی میت کے اصول مذکر چاہے اوپر کے ہوں یا جیسے باپ پھر دادا اوپر تک، اس کو رشتہ ابوت کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، جز اب میت کے باپ کی نسل یعنی مذکر اولاد، جیسے حقیقی بھائی اور پھر الاتی بھائی، پھر حقیقی بھائی کے لڑکے کے، پھر الاتی بھائی کے لڑکے، اسی طرح نیچے تک حقیقی الاتی پر مقدم رہیں گے، اس کو رشتہ اخوت کہتے ہیں۔ نمبر 4، جز جدمیت، یعنی میت کے دادا کی مذکر نسل یعنی اولاد مذکر، جیسے حقیقی چچا، پھر الاتی چچا، پھر حقیقی چچا کے لڑکے، پھر الاتی چچا کے لڑکے، اسی طرح نیچے تک حقیقی ہمیشہ الاتی پر مقدم رہیں گے، اس رشتہ عمومیت کہتے ہیں۔ اسبا و نفسے کے درمیان ترجیح۔
اسبا بنفسہی کی 4 قسموں میں سے اگر ایک ہی قسم اور ایک ہی درجہ کے اسبا بنفس ہوں تو ترکہ کے مستحق صرف وہی ہوں گے. اس صورت میں ترجیح کی ضرورت نہ ہوگی، لیکن اگر چاروں قسموں کے اسبات میں سے متعدد جمع ہو جائیں تو ان میں ترجیح 3 طریقوں سے دی جاتی ہے ان کو. صفحہ نمبر 236. پہلا طریقہ، پہلی قسم والے اسبا کو دوسری قسم والے اسباب پر اور دوسری قسم والے اسبا کو تیسری والے پر اور تیسری قسم والے کو چوتھی قسم والے اسباب پر ترجیح دی جاتی ہے. یعنی لڑکے اور پوتے کی موجودگی میں باپ دادا اسبا نہیں ہو سکتے، اور باپ دادا کی موجودگی میں بھائی اسبا نہیں ہو سکتے، اور بھائی اور اس کے لڑکے کی موجودگی میں چچا اور اس کے لڑکے اسبا نہیں ہو سکتے. صفحہ نمبر 236 سے جاری ہے. دوسرا طریقہ، الاقرب فالاقرب، یعنی اگر اسبا بنفسہی کی ایک ہی قسم کے متعدد افراد جمع ہو جائیں تو ان میں جو میت سے زیادہ قریب ہوگا وہ اسبا ہوگا اور دور والے ساقط ہو جائیں گے. مثلا میت کا بیٹا اور پوتا دونوں ہوں تو بیٹا اسبا ہوگا اور پوتا ساقط. باپ اور دادا میں بس باپ اسبا ہوگا اور دادا ساقط، اور دادا کی موجودگی میں پردادا ساقط ہوگا. بھائی اور بھتیجے میں بھائی اسبا ہوگا اور بھتیجا ساقط. تیسرا طریقہ، اسبا بنفسہی کے درمیان ترجیح کا تیسرا طریقہ قوت قرابت ہے. یعنی اگر برابر درجہ کے کئی اسبا بنفسہی جمع ہو جائیں، ان میں کوئی میت سے زیادہ قریب نہ ہو تو رشتہ کی قوت کو دیکھا جائے گا. جس کا رشتہ زیادہ قوی ہوگا اس کو ترجیح ہوگی. میت کے حقیقی بھائی کو الاتی بھائی پر حقیقی بہن کو، جب بیٹی یا پوتی کی وجہ سے اسبا ہو تو الاتی بھائی بہن پر حقیقی چچا کا الاتی چچا پر، حقیقی بھتیجے کو الاتی بھتیجے پر ترجیح اس لیے ہے کہ الاتی کا رشتہ صرف باپ سے ہوتا ہے اور حقیقی باپ اور ماں دونوں سے، یعنی حقیقی کے لیے ماں کا رشتہ وجہ ترجیح بنتا ہے. نمبر 2، اسبا بغیرہ کا بیان. اسبا بغیرہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بھائیوں کی وجہ سے اسبا ہیں. یہ کل 4 عورتیں ہیں جن کا حصہ اکیلا ہونے کی صورت میں نصف اور ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں ثلثان ہے. وہ 4 عورتیں یہ ہیں: بیٹی، پوتی، حقیقی بہن اور الاتی بہن. یعنی بیٹی اگر بیٹے کے ساتھ ہو، اور پوتی اگر پوتے کے ساتھ ہو، حقیقی بہن اگر حقیقی بھائی کے ساتھ ہو، اور الاتی بہن الاتی بھائی کے ساتھ ہو تو یہ اسبا بالغیر ہوں گی. اور دیگر ذوالفروز کی موجودگی میں ان سے بچا ہوا اور عدم موجودگی میں سارا ترکہ ان کو مل جائے گا، اور وہ آپس میں اس طرح تقسیم کریں گے کہ ہر مذکر کو 2 اور مؤنث کے حصہ کے برابر ملے گا. نمبر 3، اسبا مہا غیرہ کا بیان. اسبا مہا غیرہ کا بیان وہ عورتیں ہیں جو فروع یعنی مؤنث بیٹی، پوتی، پڑپوتی نیچے تک کی موجودگی میں اسبا ہوتی ہیں. یہ صرف 2 عورتیں ہیں، حقیقی بہن اور الاتی بہن. جب ان کے ساتھ لڑکی، پوتی نیچے تک میں سے کوئی ہو تو یہ اسب ما الغیر ہو جاتی ہیں، اور لڑکی وغیرہ کو دینے کے بعد بچا ہوا ترکہ ان کو ملتا ہے. اسبا ما غیرہ کو اسبا مال غیر بھی کہا جاتا ہے. صفحہ نمبر 237. اسبات سبی. اسبات سببیہ. اسبا سببی کو مول العطاقہ بھی کہا جاتا ہے. مولا کے معنی ہیں مالک، مولاۃ العطاقہ. مولا کے معنی ہیں مالک، آقا، اور عطاقہ کے معنی ہیں آزاد ہونا. مولاۃ العطاقہ کے معنی ہیں آزاد کرنے والا آقا. غلام آزاد کرنے والے کو آزاد کرنے کو عوض میں بطور نعمت آزاد شدہ غلام کی وراثت ملتی ہے، جبکہ غلام کی شرعی ورثہ موجود نہ ہو. اسبا سببیہ کی اصطلاحی تعریف. فرائض کی اصطلاح میں ولا اس کی میراث کو کہتے ہیں جو غلام کی مدد یعنی آزاد کرنے کی وجہ سے ملتی ہے. جس طرح لڑکا باپ سے پیدا ہونے کی وجہ سے باپ اور اس کے دوسرے رشتہ داروں کی طرف منسوب ہوتا ہے، اسی طرح غلام آزاد کرنے والے کی طرف منسوب ہوتا ہے. اس طرح غلام آزاد کرنے والے کی طرف منسوب ہوتا ہے، اس طرح غلام کی میراث غلام کو آزاد کرنے والے کو ملے گی. اسبا سببیہ کی ترتیب. اگر وصیت کے ورثاء میں نہ تو اصحاب فرائض ہوں اور نہ ہی نسبی اسبات تو میت کا ترکہ اس کے سببی اسبات کو ملے گا. اسبا سببی میں اسبات کی ترتیب وہی ہے جو اسبا بنفسہی کی ہے، یعنی موتق موجود نہ ہو تو میراث موتق کی فرع کو ملے گی، پھر موتق کی اصل کو، پھر موتق کی اصل قریب کی فرع کو، اور آخر میں موتق کی اصل بعید کو. تفصیل درج ذیل ہے.
موت تک کی فرا، اگر موت تک موجود نہیں ہوگا تو اس کے لڑکے پوتے نیچے تک کو آزاد شدہ غلام ان کا ترکہ ملے گا۔ موت تک کی اصل، اگر موت تک کی فرا موجود نہ ہوگی تو اس کے باپ دادا اوپر تک کو آزاد شدہ غلام کا ترکہ ملے گا۔ نمبر 3، موت تک کے باپ کی فرا، اگر موت تک کے اصل موجود نہیں ہے تو موت تک کے بھائی کو آزاد شدہ غلام کی وراثت ملے گی۔ 4، موت تک کی دادا کی فرا، اگر موت تک کے بھائی بھی موجود نہ ہوں تو آزاد شدہ غلام کی ولا اس کے چچا کو ملے گی۔ عورتوں کو حق کے ولا حاصل ہونے کی صورتیں۔ نمبر 1، آزاد کردہ غلام کی ولا، ایک خاتون نے عورتوں کو حق کے ولا یعنی وراثت حاصل ہونے کی صورتیں۔ آزاد کردہ غلام کی ولا، ایک خاتون نے غلام کو آزاد کیا، اس غلام کا کوئی وارث نہیں ہے تو اس غلام کو ترکہ یعنی ولا مذکورہ خاتون کو ملے گی۔ تو موت تک کی ولا، ایک خاتون نے غلام آزاد کیا، پھر آزاد شدہ غلام نے ایک غلام آزاد کیا، اب دوسرے آزاد شدہ غلام کی وفات ہوئی تو اس کی ولا مذکورہ خاتون کو ملے گی، بشرط یہ کہ پہلا آزاد شدہ وفات پا گیا ہو اور اس کا کوئی اسبۂ نسبی نہ ہو۔ صفحہ نمبر 238۔ 3، مکاتب کی ولا، کسی عورت نے اپنے غلام سے مکاتبت یعنی اس طرح معاملہ کیا کہ اگر تم مثال کے طور پر 1000 روپے دے دو تو تم آزاد ہو۔ غلام نے معین رقم دے کر آزادی حاصل کر لی اور وفات پا گیا، اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو اس غلام کو ولائے مذکورہ خاتون کو ملے گی، بشرط کہ اس غلام کا کوئی اسبۂ نسبی نہ ہو۔ 4، مکاتب کی ولا، اوپر ذکر کرتا مکاتب نے بھی آزادی کے بعد ایک غلام کو مکاتب بنایا، وہ بھی بدل کتاب ادا کر کے آزاد ہو گیا، پھر اس کی وفات ہوگی تو اس کی ولا مذکورہ بالا خاتون کو ملے گی، بشرط کہ ان دونوں مکاتب غلا کا کوئی اسبۂ نسبی نہ ہو یعنی کہ اولاد نہ ہو، اور عورت نے جس غلام کو مکاتب بنایا تھا اس کا پہلے انتقال ہوا ہو۔ 5، مدبر کی ولا، اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر دارالحرب میں چلا جائے تو وہ حکماً مردہ ہو جاتا ہے، بس مدبر کی ولا، اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر دارالحرب میں چلا جائے تو وہ حکماً مردہ ہو جاتا ہے، بس مدبر کی ولا کی شکل یہ ہے کہ ایک خاتون نے اپنے غلام کو اپنے برے پیچھے آزاد ہونے کا پروانہ دی، اتفاق سے وہ خاتون مرتد ہو کر دارالحرب چلی گئی، قاضی نے دارالحرب جانے کی وجہ سے اس پر وفات کا حکم لگا کر مدبر غلام کو آزاد کر دیا، پھر وہ خاتون مسلمان ہو کر دارالاسلام چلی آئی، اس کے بعد اس کے مدبر غلام کی وفات ہوئی اور اس کا کوئی اسبۂ نسبی نہیں ہے تو مذکورہ خاتون کو اس غلام کی ولا یعنی میراث ملے گی۔ 6، یہ بھی تقریباً مذکورہ بالا صورت ہے، البتہ اس میں اتنی تفصیل ہے کہ عورت نے جس غلام کو مدبر بنایا تھا اس نے آزاد ہونے کے بعد کوئی غلام خریدا، پھر اس کو مدبر بنا لیا، اس کے بعد عورت نے جس کو مدبر بنایا تھا اس کو انتقال ہو گیا، اس کے بعد مدبر کا انتقال ہوا تو اس کی ولا اس خاتون کو ملے گی جس نے اس کے آقا کو مدبر بنایا تھا، بشرط کہ ان دونوں مدبروں کا کوئی اسبۂ نسبی نہ ہو۔ 7، جرولہ معتق کی صورت یہ ہے کہ ایک خاتون کے غلام نے اس کی اجازت سے ایک آزاد شدہ باندی سے نکاح کیا، پھر ان سے ایک بچہ پیدا ہوا تو بچہ کے آزاد ہونے کی وجہ سے آزاد ہوگا اور اس کی ولا اس کی ماں کے آقا کو ملے گی، پھر جب مذکورہ بالا خاتون شادی شدہ غلام کو آزاد کر دے گی تو یہ آزاد شدہ غلام اپنے بچے کی ولا کا مالک ہوگا، پھر یہ ولا اس کے واسطے سے مذکورہ خاتون کو ملے گی۔ اب اگر اس خاتون نے آزاد کردہ غلام کی وفات ہو جائے پھر اس کے بچے کی بھی وفات ہو جائے تو اس کی ولا مذکورہ خاتون کو ملے گی، بشرط سے کہ ان کا کوئی اسبۂ نسبی نہ ہو۔ اور نمبر 8، جرولہ موتق، یہ بھی مذکورہ بالا صورت کی طرح ہے کہ ایک عورت نے ایک غلام کو آزاد کیا، پھر اس آزاد شدہ غلام نے ایک غلام خریدا اور کسی دوسرے شخص کی آزاد شدہ باندی سے اس کی شادی کر دی، پھر ان سے بچہ پیدا ہوا، یہ بچہ اپنی ماں کے تابع ہو کر آزاد ہوگا اور اس کے ولا اس کی ماں کے آزاد کرنے والے آقا کو ملے گی، اور جب آزاد شدہ غلام اپنی شادی شدہ غلام کو آزاد کر دے گا تو اس کی ولا پہلے تو اسی کو ملے گی، پھر اس کے واسطے سے اس کو آزاد کرنے والی مذکورہ خاتون کو ملے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کچھ سابقہ پرچہ جات تاکہ آپ کو
ایک اندازہ ہو سکے کہ کس انداز سے اور کس طریقے سے پرچہ حل کرنا اور پرچہ کس طریقے سے آتا ہے۔ ایم اے اسلام اینول ایگزامینیشن 2012 یعنی سالانہ امتحان 2012، پیپر اسلام ماڈرن اکنامک تھاٹ اینڈ انہیریٹنس، یعنی اسلام کا قانون وراثت۔ اور اس میں جو ٹائم الاؤڈ ہے، جو ٹائم آپ کو دیا جاتا ہے وہ 4 گھنٹے ہیں، اور اس کے نمبر ہیں 100۔ نوٹ: نمبر 1، امتحانی حال میں موبائل فون اور دیگر برقی اشیاء ساتھ لانا اور ان کا استعمال سختی سے ممنوع ہے۔ خلاف ورزی کرنے پر رپورٹ کے مطابق نہ صرف پرچہ بلکہ امتحان منسوخ ہو سکتا ہے۔ 2، کل 5 سوالات کے جوابات مطلوب ہیں، لیکن حصہ اول سے 3 اور حصہ دوم سے 2 سوال حل کریں۔ حصہ اول، سوال نمبر 1، اسلامی نظام معیشت کی تعریف کریں اور اس کے قرآنی اصول بیان کرتے ہوئے ثابت کریں کہ یہ دنیا کا بہترین نظام معیشت ہے۔ سوال نمبر 2، اسلام کے نظام محصولات پر تفصیلی مقالہ تحریر کریں۔ سوال نمبر 3، اسلام کے نظام اراضی کا مختصر نقشہ پیش کرتے ہوئے اقطاع یعنی جاگیر کی مختلف صورتوں پر بحث کریں۔ سوال نمبر 4، اسلام کے معاشی نظام میں محنت و مزدوری کی اہمیت پر بحث کر کے آجر و اجیر کے حقوق و فرائض بیان کریں۔ سوال نمبر 5، اسلام کے معاشی نظام کے اہم اہداف اور مقاصد بیان کر کے اس کے عوامل و عناصر پر نوٹ لکھیں۔ سوال نمبر 6، تقسیم دولت سے کیا مراد ہے؟ اسلامی نظام معیشت اس کے لیے کیا طریقے تجویز کرتا ہے؟ حصہ دوم، سوال نمبر 7، علم میراث کی تعریف کریں، نیز ذوی الفروض کون کون سے ہیں؟ ان میں سے صرف زوج اور زوجہ کے احوال تحریر کریں۔ سوال نمبر 8، تقسیم ترکہ سے قبل کون سے 3 حقوق مقدم ہیں؟ ترتیب بار مفصل تحریر کریں۔ سوال نمبر 9، اسبات سے کیا مراد ہے؟ تفصیلی بحث کریں۔ اور سوال نمبر 10، قانون وراثت پر قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ایک اور سابقہ پیپر ہے ایم اے اسلامیات فائنل سالانہ امتحان 2013۔ نوٹ: امتحانی حال میں موبائل فون اور دیگر یہ وہی ہدایات ہیں جو پچھلے پرچے میں بھی تھیں۔ کل 5 سوالات کے جوابات مطلوب ہیں، لیکن حصہ اول سے 3 اور حصہ دوم سے 2 سوال حل کریں۔ حصہ اول، سوال نمبر 1، اسلام کے معاشی نظام کی امتیازی خصوصیات پر نوٹ لکھیں، نیز ثابت کریں کہ اسلامی نظام معیشت انسانی فلاح کے ضامن ہے۔ سوال نمبر 2، ٹیکس یعنی محصول سے کیا مراد ہے؟ ٹیکس لگانے کے اصول بیان کر کے عشر اور خراج پر مختصر نوٹ تحریر کریں۔ سوال نمبر 3، شرعی لحاظ سے زمینوں کی اقسام کا تعین کریں، نیز اقطاع یعنی جاگیر کی مختلف صورتیں بھی بیان کریں۔ سوال نمبر 4، سرمایہ کی تعریف اور اقسام بیان کر کے ثابت کریں کہ محنت اور سرمایہ کے درمیان بہترین توازن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 5، اسلام کے معاشی نظام میں سماجی فلاح و بہبود کے تصور اور طریقہ کار پر بحث کریں۔ سوال نمبر 6، مدرجہ ذیل میں سے کسی 3 پر مختصر نوٹ تحریر کریں۔ زکوٰۃ، لگان، مزاربت، ربا، تنظیم اور جزیہ۔ حصہ دوم، سوال نمبر 7، علمی میراث کی تعریف، اہمیت اور افادیت پر مفصل بحث کریں۔ سوال نمبر 8، اثبات نسبی پر مفصل بحث کریں۔ سوال نمبر 9، حقوق کے متقدمہ علی تقسیم المیراث اور موانع الارث سے کیا مراد ہے؟ مفصل نوٹ لکھیں۔ سوال نمبر 10، درج ذیل میں سے 2 اجزاء کی وضاحت کریں۔ الف، جدہ صحیحہ و فاسدہ، ب، الرد والعول، جیم، توافق و تباین، اور دال، اخیافی و الاتی۔ صفن آگے جی، ایم اے اسلامیات فائنل سالانہ امتحان 2014 اس کا پرچہ ہے۔ ہدایت وہی ہے امتحانی حال میں موبائل فون والی، اور کل 5 سوالات کے جوابات مطلوب ہے، لیکن حصہ اول سے 3 اور حصہ دوم سے 2 سوال حل کریں۔ حصہ اول، سوال نمبر 1، سرمایہ دارانہ اور اسلامی نظام معیشت کے بنیادی اصول تحریر کر کے دونوں کا موازنہ پیش کیجیے۔ سوال نمبر 2، اسلامی اقتصاد کی تعریف کرتے ہوئے اسلامی اقتصاد کے اصول تفصیل سے واضح کریں۔ سوال نمبر 3، اسلام میں پیشہ مزدوری کی حیثیت واضح کر کے مزدوروں کے حقوق کے بارے میں اسلام کی ہدایات اور تاکیدات تحریر کیجیے۔
سوال نمبر 4، اسلام کا تجارتی ضابطۂ اخلاق مفصل تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 5، اقطاع سے کیا مراد ہے؟ شریعت کی روح سے اقطاع کی مختلف صورتیں بیان کریں۔ سوال نمبر 6، مندرجہ ذیل میں سے کسی 3 پر مختصر نوٹ تحریر کریں۔ زکوٰۃ، عشر، خراج، شراکت تو مضاربہ، جزیہ اور ذخیرہ اندوزی۔ حصہ دوم، سوال نمبر 7، علم میراث کی تعریف کر کے اس کی اہمیت پر مفصل بحث کیجیے۔ سوال نمبر 8، ذوی الفروض کی تعریف کر کے اس کی تفصیل تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 9، ذوی الارحام کی تعریف کر کے بیان کیجیے کہ کن حالات میں میراث ذوی الارحام کو دی جاتی ہے۔ اور سوال نمبر 10، درجہ ذیل میں سے 2 اجزاء کی وضاحت کریں۔ الف، الحجب، ب، مناسخہ، جیم، الوصیہ اور دال، الحول۔ اور اسی کے ساتھ آپ کی کتاب اسلام اور جدید معیشت اور اسلامی قانون وراثت، ایم اے اسلامیات، فائنل پرچہ دہم اختتام پذیر ہوئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔